أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ. الحمدللہ اپنی نیتوں کا سب سے پہلے جائزہ لیں گے. آنے سے پہلے جب تک کہ نیت کو خالص نہ کیا جائے تو بات نہیں بنتی نا. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیاتنا وذریاتنا وزوجنا آمین اللہم آمین. الحمدللہ آپ کا جسے کہا جائے دعا کا ٹیسٹ ہو گیا. بارک اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. آپ کا ٹیسٹ ہو گیا. آئی ہوپ کہ سب نے دیا. جو کسی وجہ سے نہیں دے سکے تو پلیز آپ اپنے جو بھی آپ کے پیئر ہیں ان سے کانٹیکٹ کیجیے، پھر وہ آپ کو انشاءاللہ لیٹر آن آپ کا انشاءاللہ دعا لے لیں گے، دعا کا ٹیسٹ. ٹھیک ہے. دعا کے ٹیسٹ کے اندر دیکھیے آپ کی صرف 3 دعائیں دی تھیں گروپ اے یا گروپ بی کو، اور اس کے اندر الحمدللہ بس یہ کہ اگر کوئی بڑی جیسے غلطی ہے جو کہ حرام درجے کی غلطی، اور آپ کو شروع میں بتا چکی ہوں میں حرام درجے کی غلطی کیا کیا، اس پہ نمبر کٹیں گے نا. اگر لہن خفی ہے، را کو موٹا نہیں پڑا، یا مد جیسے 2 کاؤنٹ والی، تو آپ نے وہ تو حرام درجے کی غلطی ہے. لیکن اگر آپ نے جیسے مد الفاری کے اندر 4 to 5 کاؤنٹ نہیں کیے، مد جائز منفصل کو، تو دیٹس اوکے، آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے اس میں. اسی طرح اگر کوئی اخفا یا ادغام یا اقلاب کا رول مسنگ ہے تو دیٹس اوکے، اس کے بھی انشاءاللہ کوئی نمبر نہیں کٹیں گے. اصل جو نمبر کٹیں گے کہ آپ نے حرکت کو چینج کر دیا، ٹھیک ہے، بے غلطی ہے. جزم نہیں تھا، جزم جیسے کسی کو سکون تھا تو سکون کی بجائے آپ نے حرکت پڑھ لی، کسی کی حرکت کو بڑھا دی، کسی کی جیسے تا ایک حرکت ہے تو تا پڑھ دیا. تو یہ جو ہے نا، یہ ساری مسٹیکس، یا مد کو کاؤنٹنگ کم پڑی جو مد الاصلی آپ پڑھ چکے ہیں نا، الف مد دیا، واو مد دیا، تو اس کے نمبر کٹیں گے. اگر ایک دعا میں ایک سے زیادہ سیم مسٹیک آ رہی ہے تو ایک ہی دفعہ 0.25 کاٹ دیجیے، ٹھیک ہے. حرکت کی چینجنگ ہے 0.12 کاٹ دیجیے، مد کی مسٹیک میں 0.25 وغیرہ. اور اگر جیسے اٹک رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ نمبر دے دیں اس میں. لیکن اگر کوئی فلوئنسی سے کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیجیے کہ ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھے سے یاد کیا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ بس اسی انداز سے، اگر اللہ نے جلی کی مسٹیک ہے، را کو ہیوی نہیں کیا ہوا ہے، یا باقی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تنوین کے کچھ رول اسکپ ہو رہے ہیں، یا لائک جسے کہا جائے اسی طرح کی لائک قلقلہ اگر پراپر نہیں ہو، مطلب کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن اگر جیسے کر رہے ہیں کہ بہت پرومیننٹ نہیں لیکن لگ رہا ہے کہ کیا ہے، تو اوکے کر دیں انشاءاللہ. صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. لیکن میک شور کیجیے کہ جب قرآنی دعائیں ہوں تو اس کا اہتمام بہت اچھے سے کرنا ہے. لیکن یہ مستون دعائیں تھیں جتنی بھی تھیں، تو اس میں بھی اس کا اہتمام کریں گے کہ حرام درجے کی غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. اور لیکن اگر کوئی سارے رولز جو ہم نے پڑھے ہیں اگر وہ اس کو اپلائی کر کے پڑھتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم موو آن ہو، نیکسٹ کلاس ہماری جو 1 مارچ کو ہوگی تو وہ اس کو ہم ریسکیجول کر رہے ہیں. وہ ہماری اسی یعنی کہ منڈے ہے نا،
تو ہماری جو نیکسٹ کلاس ہے انشاءاللہ جو کہ فرسٹ مارچ کو ہونی تھی وہ انشاءاللہ ہماری 26 کو ہو جائے گی، فرائیڈے کے دن ہو جائے گی، کیونکہ کچھ ایمرجنسی ہے جس کی وجہ سے آپ کی میں 1 مارچ کو کلاس نہیں لے سکوں گی، تو اسی وجہ سے اس کو ریسکیجول کر کے 26 پہ لے آئیں۔ آپ میں سے کسی کے لیے مشکل تو نہیں ہوگی نا؟ ایک دفعہ آپ دوبارہ لے چکے ہیں، فرائیڈے کے دن صبح 9 بجے کلاس انشاءاللہ ٹائم پہ شروع ہوگی، 9 to 11 انشاءاللہ، صحیح ہے؟ تو نیکسٹ کلاس ہماری اسی ویک فرائیڈے کے دن ہوگی 9 to 11 1 مارچ کو۔ میرے پاس کوئی بہت مطلب بزی ہے کوئی کسی وجہ سے، تو میں وہ کلاس کنڈکٹ نہیں کر سکوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے انشاءاللہ سسٹر افشا آپ گروپ میں بھی ڈال دیجیے گا ایز اے ریمائنڈر کے طور پر، پلیز آپ سب بھی، کوئی کسی کو پرابلم تو نہیں ہے نا انشاءاللہ؟ لاسٹ ٹائم بھی آپ ساری اسٹوڈنٹس نے کہا تھا انشاءاللہ، چلیں ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کلاس انشاءاللہ 26 فیبروری انشاءاللہ آپ کی ہوگی۔ چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ اور اس کے بعد والا پھر آپ کا ٹیسٹ ہے 26 کے بعد جو آپ کی کلاس ہوگی، تو پھر انشاءاللہ جو 10th ہے نا، 10th نہیں، 8 مارچ ہے، اس پہ آپ کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم اپنے لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے آج انشاءاللہ سورہ آل عمران، آج ہم دعا کا سیشن نہیں کریں گے، کیونکہ دعا کا سیشن اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ ٹائم بہت شارٹ ہے، تو کوشش کریں گے کہ آج تھوڑی سی تجوید میں بھی 1 سے 2 آیات کی پریکٹس کر لیں اور تفسیر کو کمپلیٹ کر لیں، تاکہ لیسن ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہو جائے۔ ڈپینڈنگ کرتا ہے کہ ہم کتنی دیر میں کمپلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو چلیے انشاءاللہ آپ سب ریڈی ہیں؟ آپ سب نے اپنے اپنے مصحف کو کھولا؟ جی دعا ٹیسٹ سب کا ہو چکا ہے نا، سب کا ہو چکا ہے میرے خیال سے۔ جو سسٹرز نہیں آئے وہ کسی وجہ سے، تو وہ بعد میں انشاءاللہ اپنے پیئر کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو سب ریڈی ہیں انشاءاللہ؟ سب نے مصحف کھول لیا ہے؟ آیت نمبر الحمدللہ بنعمتہ، سمیرہ آپ کا کوئی کوشچن ہے میرے خیال سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ میرے خیال سے مجھ سے غلطی سے ہینڈل جیسے سر سمیرا آپ کو کوئی کوشچن ہے تو کر لیجیے، نہیں تو پھر انشاءاللہ یہ کہ سسٹر مریم آپ کو کوئی کوشچن ہے پلیز آپ لوگ کوئکلی کر لیجیے پھر، تاکہ ہم کلاس کو شروع کریں۔ نہیں نہیں غلطی سے ہو گیا، سوری۔ چلیے انشاءاللہ تو ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کو دیکھتے ہیں۔ آج آپ لوگ کو بہت الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ آپ کا جس 4 شروع ہو رہا ہے، بہت خوبصورت آیات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے انشاءاللہ 100 تک کریں گے۔ آپ سب اپنے مصحف کو کھول لیجیے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ سب ریڈی ہے نا؟ انشاءاللہ سورہ کا شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل،
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل من قبل أن تنزل التوراة من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ببكة مباركا وهدى للعالمين ببكة ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين
الحمدللہ رب العالمین، ہماری آیات کمپلیٹ ہو گئی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے ساتھ الحمدللہ ریسائٹیشن کی ہوگی. چلیے کوئکلی انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ کی طرف انشاءاللہ. جی سلائیڈ آ جاتی ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ. چلیں الحمدللہ روٹ ورڈ اور سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. لن ہرگز نہیں. غور سے دیکھیے گا، ایک ہوتا ہے لا اور ایک ہوتا ہے لن. یاد رکھیے کہ لن میں شدت ہے اور لا کے اندر جیسے کسی کام کا انکار کرنا نا، لیکن لن لا کے بعد بتائی جا رہی کہ ہرگز نہیں نا تنالو تم پہنچ سکتے یا تم پاس. سوری نالا ینول سوری نالا ینیلو کا مطلب ہوتا ہے جیسے پانا نا، جیسے ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے نائلہ. ٹھیک ہے، تو نائلہ بھی اسی سے نام ہوتا ہے. اس کو بیسیکلی نائلہ یا نائلو نیلون کہا جاتا ہے یا نیلون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نالا یا نالو نیلن، اس کا مطلب ہوتا ہے پانا. اور ہمارے یہاں جو نام رکھا جاتا ہے نائلہ، وہ بھی اسی سے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ کو پیچھے سے تھوڑی سی جو آواز آ رہی ہے وہ اوکے ہے نا انشاءاللہ؟ چلیے انشاءاللہ تھوڑی بہت پیچھے سے آواز آئے گی بچوں کی. آپ کو پتہ ہے کہ کلاس ہو رہی ہے تو تھوڑی سی آواز آئے گی. دیٹس اوکے. ٹھیک ہے، تو تم پا سکتے البرا نیکی کو حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ نے تم کا ترجمہ لکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو تحبونا تم پسند کرتے ہو. یہاں پہ بھی دیکھیں تم کا ترجمہ آنا چاہیے. واو نون ہے تو جمع ہے. ٹھیک ہے، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن. ٹھیک ہے، تم خرچ کرو گے من شیئن کوئی بھی چیز، فإنا تو بے شک اللہ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے. کلو طعام ہر کھانا، یعنی ہر طرح کا جو کھانا تھا، کھانا تھا ہلن حلال لی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اللہ مگر ما جو حرما حرام کیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں اس نے حرام کیا نہیں کریں گے کیونکہ اسرائیل اس کا ڈور آف ایکشن آ گیا. اسرائیل کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فاعل ہے؟ لاسٹ لیٹر پہ جو دمہ آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل نے. تو اگر الگ سے آ گئے تو آپ اس کو حرمہ کا اگر ٹرانسلیشن پوچھا جائے تو آپ کہیں گے اس نے حرام کیا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آگے اس کا کانٹیکس میں دیکھیں گے تو آگے اسرائیل کا ورڈ آ رہا ہے، تو اسرائیل نے حرام کیا. علی نفسی ہی اپنے نفس پر من قبل اس سے پہلے ان کے تو نزلہ نازل کی جاتی. دیکھیے یہ پیسو وائز ہے، ایکٹیو وائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پیسو وائز ہے تو کیسے ہو جائے گا؟ تو نزلہ کیسے؟ تا کے اوپر دمہ ہے اور نون زائی اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے نا، تو زائی کے اوپر فتح ہے. یہ علامت بتا رہی کہ یہ پیسو وائز ہے. ٹھیک ہے، جو علامت مضارع ہے حمزہ تا یا نون اس پر دمہ آ جائے اور آئین کلمہ جو کہ اس میں زائی ہے اس پر فتح آ رہی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پیسو وائز ہے. اس کا مطلب اب آپ اس میں سے کوئی اس انداز سے ٹرانسلیشن نہ کرے کہ نازل ہوتی ہے یا نازل لائک اتاری یا نازل کی، نہیں، نازل کی جاتی ہے. تورات نازل کی جاتی. تورات قل کہہ دیجئے فأتو پس لے آؤ بالتوراتی تورات کو، پتلوہا پھر پڑھو، ہاں اسے. ٹھیک ہے، پورا ٹرانسلیشن کیجیے گا. فا کا اتلو کا اور ہا کا، پھر پڑھو اسے. ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے. فمن افطارا تو جو کوئی گھڑ لے علی اللہ پر الکذب جھوٹ من بعد ذالک اس کے فاولئک کا، تو یہی لوگ ہم الظالمون ظالم ہیں. قل کہہ دیجئے صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے. اب اگر آپ کے پاس الگ سے آ جائے گا صدقہ تو پھر اب آپ کہیں گے کہ اس نے سچ کہا یا سچ فرمایا، لیکن یہاں پہ فاعل مینشن ہے ورڈ اللہ، تو آپ کانٹیکس میں جب کریں گے تو سچ فرمایا اللہ نے. فتبعوا تو پیروی کرو. ملت ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفن جو یکسو تھے، وما اور نہ کانا تھے وہ من المشرکین مشرکوں میں سے. انا بے شک اولا بیتن پہلا گھر، وضع جو بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی یقیناً وہی ہے جو. اب یقیناً کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ جو لام لگا ہے نا یہ بیسیکلی تاکید کے لیے لگا ہے. ٹھیک ہے، تو یقیناً یا البتہ وہی ہے جو، یا یقیناً وہی ہے جو بکتا مکہ میں ہے، مبارکن مبارک یا بابرکت، و ہدن اور ہدایت، للعالمین
تمام جہانوں کے لیے، فی ہے اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح، مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے، ومن اور جو کوئی دخلہ داخل ہوا ہو اس میں، کانا وہ ہو گیا، آمینہ امن والا۔ یہ مستر ہے تو یہ کوئی اس کا ٹرانسلیشن کوئی ویسے نہیں کر لیں کہ امن امن میں آتا ہے یا آئے گا، نہیں، امن والا، ٹھیک ہے، مستر ہے یہ۔ وللہ اور اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں کے حج حج کرنا ہے یا حج ہے، البیتی بیت اللہ کا، من استطاع جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلاً راستے کی، ومن اور جو کوئی کفر کرے تو بے شک فإن اللہ تو بے شک اللہ غنی بہت بے نیاز ہے، عن العالمین تمام جہانوں سے۔ قل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ تکفرون میں تم کا کیوں، کیونکہ اس کا فاعل یہاں پہ تا ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع ہے نا، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کا بیسیکلی علامت مضارع بھی ہے، اور اس کا فاعل انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ جب آپ مطالعہ کریں گے نا تو ہم اس کو ڈفرینٹ گروپ میں ڈیوائڈ کریں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ کو زیادہ واضح سمجھ آئے گا کہ واو نون کیا ہے اور تا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا واو نون پتہ چل رہا ہے کہ اس کی رفعی حالت ہے اور اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے۔ بے آیات اللہ اللہ کی آیات، واللہ اور اللہ شہید خوب گواہ ہے، اللہ اس پر ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من اسے جو آمنا ایمان لایا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ ایکٹیو وائز ہے، آمنا ایمان لایا، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو، ہاں اس میں عوجن ٹیڑھ پن، کجی، وانتم حالانکہ تم، اور یہاں پہ واو کیا ہے، حالیہ ہے، ٹھیک ہے، حالیہ، شہداء گواہ ہو، وما اور نہیں، اللہ بغافلین غافل، یہاں پہ بھی زائد ہے اور تاکید کے لیے آ رہا ہے، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب، یا ردوکم وہ پھیر دیں گے، یہ بھی پیسو وائز ہے، را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کا کیا ہے، نہیں سوری یہ ایکٹیو وائز ہے، اس کو پیسو وائز نہیں کہے گا، ایکٹیو وائز ہے، اگر پیسو ہوتا تو یا پہ دم آتی، ٹھیک ہے، یا ردو وہ پھیر دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے بیسیکلی ہم اس کا جو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں وہ فیوچر میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی مدارے ہوتے ہیں ان کا ٹرانسلیشن یا تو پریزنٹ میں یا پھر فیوچر میں کیا جاتا ہے اکارڈنگلی ٹیکسٹ کے مطابق، وہ پھیر دیں گے کم تمہیں، بعد ایمانی کم تمہارے ایمان کے، کافرین کافر بنا کر یا کافر ہو کر، جو بھی کر دیجیے، چلیے کوئکلی روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ لن تنالو، تنالو کا روٹ ورڈ ہے نون یا لام، ٹھیک ہے، البرا بارارا، تنفقو نون فاقاف، تحبون حبابا، شیئن شین یا حمزہ، عین لامیم، علیم کا الطعام، طاعمین، حلن ہا لام لام، حرم حرامین، یہ ساری آپ کر چکے ہیں، میں اس لیے تیزی سے جا رہی ہوں، علی نفسہ نون فاسین، تو نزل نون زائلام، تورات تا وورا، فأتو حمزہ تایا، فتلو بھی وہی ہے، صادقین صاد دال قاف، افطرا فارایا، ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، فارایا، الکذب کاف ذالبہ، ظالمون الظالم کی جمع ہے، ظالمین، صدقہ یہ ہم کر چکے ہیں، فتبعوا تابعین، حنیفاً یہ ساری روٹ ورڈ آپ کر چکے ہیں، حانون فا، مشرکین المشرک کی جمع ہے، شین را کاف، اولا حمزہ واو لام، بیتن بایاتا، وضعا واو ضاد عین، للناس نون واو سین، حمزہ نون سین، آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ابی بکتا، جی کا با کاف کا، مبارکن باراکا، ہدن ہدالیہ، عالمین عالم کی جمع ہے، عین لامیم، آیتن حمزہ یاتا یا حمزہ یا بھی ہے، بیناتن بایانون، مقام میم قاف واو میم،
آ جائیے دخلا دال خالہ دال خالم آمینن حمزہ میم نون یہ حجن حجو کو دیکھیے حاجیم جیم استطاع تو واو اور عین سبیلا سین بالام آگے آ جاتے ہیں غنیون غین نونیا آ جائیے شہید بھی پتہ ہے آپ کو تصدون صاد دال دائیں آگے آ جائے تبغونہا باغین یا عوجا عین واو جیم شہدا شہید کی جمع ہے بغافل غین فعلام تطیع یہ بھی آپ کر چکے ہیں طا واو عین اوتو حمزہ تایا یردوکم را دال دال ایمانکم یا ایمان سے ہے حمزہ میم نون ٹھیک ہے چلیے الحمدللہ پورے ہو گئے ہمارے پاس روٹ ورڈ انشاءاللہ تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیات کے اندر کیا کیا ہے تھوڑی سی میں آیات کی آپ کو کوئکلی انالیسس کروا دیتی ہوں تاکہ ہمارا پلیز جی جی آپ کے بتایا تھا آپ نے جی با کاف کاف ٹھیک ہے باقاف آپ کو جی انشاءاللہ جزاک اللہ چلیے لن تنالوا البر لن آپ کو پتہ اخفا ہے تاکہ مخرج کے پاس آپ نے اپنی زبان کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو موٹا نہیں کرنا ہے لانگ ایسے کر کے نہیں لن تھا پورا تا کے پاس آپ رکھیں گے آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے جو بالکل جو آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ ہے نا سامنے کی جو دو دانت ہیں ان کی جو بالکل روٹ اور گمس کے بالکل وہیں پہ آپ نے اپنی زبان کو رکھنی ہے ٹھیک ہے اتھو ٹھیک ہے نا آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کی زبان وہیں پہ رہے گی تو اور آپ کی ایئر آپ کے منہ سے نکلے گی لن تنالوا نا کو 2 کاؤنٹ الف مد دیا ہے جب بھی الف سے پہلے فتح آتی ہے تو اس کو ہم 2 کاؤنٹ پڑھتے ہیں دیکھ ایک ہوتا ہے نون فتح نا نون فتح الف سکون نہ بس یہ لمبا ہو جائے گا نہ بس ایسے پریکٹس کیجیے لو لن تنالوا لام کو لام سے کریں گے تو میک شور آپ نے کوشش کرنی ہے باؤنسنگ نہیں ہو تنالوا البر نہیں یہ غلط ہو جائے گا تنالوا البر ٹھیک ہے را کو ہیوی کیجیے گا باقی کسرہ کو شارپ کرنا ہے آپ نے را کو ہیوی کرنا ہے اور پھر آپ نے را کی حرکت کو اسٹریچ نہیں کرنا تنالوا البر حتى را یہ لاسٹ لیٹر کی اکثر غلطی ہوتی کہ لاسٹ ہماری جو بھی ورڈ کا لاسٹ لیٹر کی حرکت ہوتی ہے وہ اسٹریچ ہو جاتی ہے تو اس کا تھوڑا خیال کیجیے گا انشاءاللہ حتى ہاں نکالیے گا اور میک شور کیجیے گا مڈل آف حلق سے وسط الحلق سے نکلے گا تا کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے تنفقوا فا کے مخرج کے پاس آپ کی زبان رہے ہوٹوں سے آپ کا ادا ہو رہا ہے انشاءاللہ تو آسانی سے ادا ہو جائے گا تو موٹا نہیں کیجیے گا ٹھیک ہے فی قو فا کی کسرہ باریک کر کے قو یعنی یہ واو مدیہ ہے واو ساکنہ سے پہلے دمہ آ جائے ایک ہوتا ہے قاف دمہ قو ایک ہوتا ہے قاف دمہ واو سکون قو 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 بس اس انداز سے پریکٹس کرتے جائیں گے تو کبھی بھی 2 کاؤنٹ نہ زیادہ جائے گا نہ کم جائے گا انشاءاللہ العظیم ٹھیک ہے تو واو ساکنہ سے پہلے جب بھی دمہ آ جائے گا تو اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے میم یہ موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے جو کہ اکمل غنہ ہے میک شور کرنا ہے کہ پہلے آپ غنہ کریں گے 2 کاؤنٹ یعنی میم بالکل اپنی ساؤنڈ آپ کو نوز میں لے کے جانی ہے اور پورا 2 کاؤنٹ ہولڈ کرنی پورا رن کر کے پھر آپ نے ماں کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے الف مد دیا ٹھیک ہے میم یہ ساؤنڈ آپ کی آنی چاہیے میم ماں کے اندر نہیں آئے گی ماں آپ کو پتہ ہے کہ آپ منہ سے بالکل ماں ناٹ ماں ایسے کر کے آواز نہیں آنی چاہیے ماں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ لیکن ماں موٹا نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس میں سے جو سوری ماں ہو گیا تحبون اگر آپ اس کو روکتے ہیں تو ہاں آپ کو پتہ ہے مد العارض للسکون بن جائے گی 2 4 6 کاؤنٹ آپ اس کو روکیں گے بون نون کی جو نیزل ساؤنڈ ہے وہ لاسٹ میں لے کر آئے گا شروع میں نہیں لے کر آئیں گے تو بون نہیں بون ٹھیک ہے بو کو ادا کر کے پھر آپ نے لاسٹ میں لے کے جانا وما ماں کو آپ نے یقین الف مد دیا بتا چکی ہوں تنفقو میں بتا چکی ہوں من شئی یہاں پہ دیکھیے من اگین شین کے مخرج کے پاس آپ نے اپنی زبان کو رکھنی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو بتائیے کہ کہاں پہ آپ کی یہ جو زبان ہے کہاں پہ جائے گی اوپر جائے گی نا اشا شا شی شو تو
میک شیور کیجیے گا کہ وہیں پہ آپ کی زبان وہیں پر ہو. تو اس کو بھی ہیوی نہیں کرنا ہے، میل نہیں، می شیئن، ٹھیک ہے. تو اخفا لائٹ کریں گے، اور شئی ہے تو یہ لین ہے، تو شے نہیں پڑے گا، شے نہیں، شئی، ای بئی تئی سئی شئی، ٹھیک ہے. تو یہ شئی ہے، شئی ان، اگین اخفا، فا کے مخرج کے پاس سارے اخفا لائٹ آ رہے ہیں اب تک نا. فَإِنَّ اللَّهَ موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے آپ کا پورا. پہلے آپ غنہ کو ادا کریں گے، پھر نون کی فتح کو لام سے ملائیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ نَاللَّهَ، لام جلالہ کو ہیوی کیجیے گا. پھر ہا کی حرکت، آپ کی ہا کی حرکت اسٹریچ نہیں ہونی چاہیے. بی ہی کو 2 کاؤنٹ، مد الصلۃ جسے کہا جائے صغرا ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے انشاءاللہ. بی ہی علیم، بی ہی علیم، ٹھیک ہے. کل طعام، کل طعام، کل طا کو ہیوی کیجیے گا. الف مدیہ ہو جائے گی. می ایک حرکت پڑے گا، کسرہ کو باریک کیجیے گا. کانا، کا بھی الف مدیہ ہے. میں بتا چکی ہوں کہ الف سے پہلے فتح آ جائے. کا کانا حلل لبنی، ہاں ہے یہ، ہاں ٹھیک ہے. ہلل، تو میک شور کیجیے گا لام کو لام سے، آپ کو پتہ ہے ادغام ہو رہا ہے. ادغام جسے کہا جائے کامل ہے، ٹھیک ہے. ادغام کامل ہے، لام تنوین کے بعد لام ہے، اور ٹھیک ہے نا. لیکن میک شور کیجیے گا کہ غنہ نہیں ہے، اس کو ہول نہیں کریں گے کہ ہل ایسے کر کے ہلل نہیں. آپ نے فوراً پڑھنا ہے، آپ نے لام کو لام کے ساتھ مرج کر دینا ہے. ہلل بنی، فوراً پڑھیے گا، ٹھیک ہے. بنی آپ کو انشاءاللہ 4 to 5 کاؤنٹ آپ اسٹریچ کیجیے، کیونکہ حمزہ جسے کہا جائے بنی کے بعد نیکسٹ اس میں حمزہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اسرائیل، تو آپ نے انشاءاللہ اس کو 4 to 5. اسرائیل کے اندر انشاءاللہ دیکھیے پہلی والی مد الجائز منفصل تھی، اب اسرائیل کے اندر کیا ہے، یہاں پہ بھی حمزہ ہے لیکن اسی ورڈ کے اندر موجود ہے. اگر حمزہ نیکسٹ ورڈ میں ہوتا ہے، یعنی یہ جو مد الجائز منفصل ہوں یا مد الواجب متصل ہوں، ٹھیک ہے. ان کے نام یاد اگر آپ اتنا نہ رکھ سکیں تو صرف اتنا یاد رکھتے مد جسے کہا جائے متصل اور منفصل، ٹھیک ہے. منفصل فصل سے ہے الگ الگ، یعنی اس کا مطلب ہے یہ جو مد بنتی ہے اس کا سبب حمزہ ہوتا ہے. اگر حمزہ اسی ورڈ میں آ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ مد الواجب متصل ہے. اگر حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آتا ہے تو مد الجائز منفصل، ٹھیک ہے. تو لی بنی، حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے تو ہم کہیں گے منفصل ہے. حمزہ اس کے مد کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ دوسری ورڈ میں. اور جائز کا مطلب ہے اس کو آپ 2 کاؤنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض اوقات آپ تراوی کے اندر، قرات کے اندر یہ دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو جو ایک عمومی ریسائٹیشن میں 4 to 5 کاؤنٹ. اسرائیل کے اندر حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے، میک شور کی جس کو بھی 4 to 5 کاؤنٹ. اس کو یہ واجب ہے کہ اس کو اتنا ہی کاؤنٹ کھینچا جائے. ای کو آپ نے یا مت دیا، یاد رکھیے یا ساکنہ سے پہلے اگر کسرہ آ جائے، حمزہ کسرہ ای، حمزہ کسرہ یا سکون ای، ای 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 ای، ٹھیک ہے. اتنا فرق ہونا چاہیے. لا کی حرکت کو اسٹریچ نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے. الا، دیکھیں یہاں پہ بھی اکثر غلطی ہوتی ہے، لوگ الا پڑ جاتے ہیں. الا، ٹھیک ہے. ال اور پھر لا کو آپ نے پورا 2 کاؤنٹ، لیکن ال ایسے کر کے ہول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ما الف مد دیا پکڑ چکے ہیں. حرم، حرم، ہا کو نہیں موٹا کرنا ہے. حرم، را کو آپ نے موٹا کرنا ہے. ما کو باریک کریں گے. اسرائیل میں بتا چکی ہوں. اعلیٰ، عین نکالیے گا. اعلیٰ، لام پہ آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. نفسی ہی، اگین آپ کی مد الصلۃ الصغرا آ گئی ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا مد الصلۃ الصغرا کے لیے بس 2-3 پوائنٹ میں ذہن میں رکھیے. ہاں ضمیر پر ہوتا ہے، آگے پیچھے دیکھیے گا کس کے، یعنی ہی ضمیر سے پہلے والا اور بعد والا دونوں متحرک ہونا چاہیے، اس پہ حرکت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا نیکسٹ لیٹر میں حمزہ نہ ہو، ٹھیک ہے. تو نفس ہی میں نیکسٹ لیٹر پہ حمزہ نہیں ہے. ہی کے برابر میں دیکھیے سین کے نیچے بھی کسرہ آ رہی ہے اور میم کے نیچے بھی کسرہ ہے. تو سارے کنڈیشنز میٹ کریں تو ہم اس کو مد الصلۃ الصغرا کہیں گے، اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، ٹھیک ہے. ہی
میو، اب یہاں پہ آپ کا اخفا ہیوی ہو جائے گا کیونکہ قاف ہے، قاف کے مخرج کے پاس، اور میو پھر آپ فیل کریں گے کہ آپ کا جو ایئر نکل رہی ہے وہ آپ کی نیزل سے نکل رہی ہے. میو آپ نے منہ کو، کیونکہ آپ نے اوپر اٹھا لیا نا، جو قاف کا مخرج کیا ہے، آپ کی جو ڈیپسٹ روٹ آف دا ٹنگ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے نا، یعنی کہ آپ کے جو سافٹ پیلٹ پہ لگتی ہے، تو آواز کو نکلنے کی جگہ ہی نہیں ملتی ہے، وہ نوز سے آپ کی رن کرتی ہے. میو آپ کو خود فیل ہوگا، اپنے منہ کو بند کیجیے، ناک کے پاس آپ کو خود فیل ہوگا کہ یہاں پہ اب ایئر سے یہاں سے نکل رہی ہے. قابلی باپ قلقلہ ہوگا انشاءاللہ. لی کی کسرہ کو واضح کیجیے. ان تنزل، ان یہاں پہ بھی اخفا ہے، بتا چکی ہوں، تاکہ مخرج کے پاس رکھیے گا. تنزل زائی ہے، زائی اور زال میں تھوڑا سا بعض لوگوں کی آواز میں وہ ہو رہا ہے، تو زائی کے لیے آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ میک شور آپ کی جو سامنے کی جو دو دانت ہے، فرنٹ اور آپ کی لوور فرنٹ ٹیتھ اور اپر فرنٹ ٹیتھ ہے، اس کے پیچھے ہو از، تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ وسلنگ ساؤنڈ بھی ہے اور مخرج بھی صحیح ادا ہو رہا ہے. لیکن زا کے لیے میک شور کیجیے کہ آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے بالکل فرنٹ ایجز کے ساتھ ہو، جو آپ کے بالکل اس کے ساتھ ہی لگی ہوگی نا، تو از 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 اور از آپ کو انشاءاللہ نظر، ان کو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھے گا. ان تنزل التورات، تو آپ کا انشاءاللہ واولین ہو گیا، را کو 2 کاؤنٹ. اگر روکیں گے تورا، ٹھیک ہے، تورا کر کے کوئی نہ روک دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تورا کی پہ اسٹینڈنگ فتح ہے، الف صغیرہ ہے، الف صغیرہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ 2 کاؤنٹ آپ نے اسٹریچ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. تو تورا، ٹھیک ہے، ہاں کو واضح کیجیے گا. آپ اس کو 2 4 6 کاؤنٹ روک سکتے ہیں، مد العارت للسکون. ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں. قل، آپ نے یہاں پہ لام کو باؤنس نہیں کرنا. فَأْتُوا، فا پہ جھٹکا دینا ہے، تو کو 2 کاؤنٹ واؤ مت دیا پہ. توراتی بالتورا، اگین یہ میں بتا چکی ہوں. فتلوہا، یہاں پہ ہمس کیجیے گا کہ تاک میں شدت بھی ہے، ساتھ میں اس میں ہمس تیزی سے کریں گے. فتلوہا، اگین لو کو آپ نے 2 کاؤنٹ، ہا کو بعد نیکسٹ حمزہ نیکسٹ ورڈ میں، تو مد الجائز منفصل 4 سے 5 کاؤنٹ. آپ نے اخفا کرنا ہے لائٹ لائٹ دونوں جگہ، کون کے اندر بھی تم کو واضح کرنا ہے، ناقص غنہ ہے. صادقین میں انشاءاللہ دیکھے گا، صاد کو آپ نے 2 کاؤنٹ ہیوی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، صادقین. ٹھیک ہے، قی کو پہلے قی کی کسرہ کو واضح کرتے ہوئے یا ساکنہ کے ساتھ مرج کریں گے، پھر لاسٹ میں نیزل ساؤنڈ لے کر آئیں گے. صادقین. فمن افترا، ہم ساتھ جائے گا. فمن افترا، را کو 2 کاؤنٹ. اللہ، بتا چکی ہوں پہلے بھی، لام جلالہ کو ہیوی کریں گے جب بھی ورڈ اللہ کے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں. اگر اس سے پہلے فتح آ جائے یا ضمہ آ جائے تو آپ نے ہیوی کرنا ہے، ادروائز آپ اس کو لائٹ پڑھیں گے اگر کسرہ آ جائے. اللہ الکذیب، کذی، اب یہ زی نہیں ہے، زی زی، ازا، ازی، ازو. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. کذیبہ، کذیبہ، میم بعدی، میم آپ اقلاب آ گیا، آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ یہ نہیں پڑھیں گے من بعدی، میم بعدی. اچھا، اقلاب میں بھی نا دو اوپینین پائی جاتی ہیں، تھوڑا سا یہاں پہ سمجھ لیجئے. دیکھیے ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ اقلاب پڑھیں تو میم نون ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو آپ کی ہونٹ اتنا گیپ ہو، پیپر گیپ ہو، یعنی کہ آپ کا مکمل ہونٹ آپس میں جوائن نہ ہو. لیکن آپ عرب کو دیکھیں، ان کی ریسائٹیشن دیکھیں، اور جو بھی ہماری ٹیچر نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ والی جو نریشن ہے کہ جس میں جو بھی ہمارے قرآ حضرات یا جو بھی کہتے ہیں کہ پیپر گیپ ہونا چاہیے، وہ وہاں تک نہیں جاتی نریشن آگے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عرب کو بھی دیکھیں گے تو پورا ہونٹ ان کے بند ہوتے ہیں میم بعدی، یعنی زیادہ جو اوتھینٹک ہے کہ آپ کے دونوں ہونٹ کلوز ہوں، یعنی دونوں آپ کے بند ہوں، ٹھیک ہے، آپس میں ملے ہوئے ہوں. میم بعدی، میم آپ کریں بھی تو مجھے لگتا ہے پیپر گیپ اگر آپ رکھیں بھی نا تو آواز صحیح نہیں آئے گی اگر آپ اس کی ریسائٹیشن میں دیکھیں. لیکن واللہ عالم یہ کہ اس کی کیا نریشن، دونوں اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جیسے میں جب کرتی ہوں تو میں دونوں ہونٹوں کو کلوز کرتی ہوں جیسے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، میم بعدی. ٹھیک ہے، تو میک شور کیجیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے ہونٹوں کے درمیان پیپر گیپ نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک، امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی.
بعدی آ گیا. دیکھیے دونوں مگر موجود ہے نریشن اپنی جگہ میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا تاکہ کبھی کوئی آپ سے کہے تو آپ کو دونوں پتہ ہو، لیکن جو زیادہ اوتھینٹک ہے وہ یہ کہ گیپ نہ ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے دیکھیں من بعدی، آئین پہ جھٹکا نہیں دیجیے گا، با کر کے نہیں، بعدی. ٹھیک ہے بعدی، لیکن بہت ایگزیجریشن بھی نہیں ہو، بعدی یہ بھی غلط ہے. ذالکا انشاءاللہ زا کو آپ نے پھر نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ذالکا ناٹ ذالکا. ٹھیک ہے. فاولئک مد الواجب متصل آ گئی، سیم ورڈ کے اندر آ گئی. ای کو بہت سے لوگ ای پڑھ دیتے ہیں، فاولئک ای نہیں ہے، یہ ای نہیں ہے، ای ہے نا، ای پڑھے گا. ہم الظالمون، ہم الظالمون میں آپ نے دیکھنا ہے کہ واو کو ہیوی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو روکیں گے تو مد الجائز منفصل، سوری مد العارض للسکون. ٹھیک ہے. قل صدق اللہ، اگر یہاں پہ آپ روک دیجئے، سچ کہا اللہ نے. صدق، صاد ہیوی ہونا چاہیے، سو پورا وسل ساؤنڈ کے ساتھ. قاف بھی ہیوی، لام جلالہ بھی ہیوی ہو جائے گا. فتبعوا، تو میک شور کیجیے گا کہ او کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، واؤ مت دیا. ملت سارے ایک ایک کاؤنٹ ہے. ابراہیم، اب باپ قلقلہ، را کو 2 کاؤنٹ. ہی کو بھی دیکھیں یہاں پہ غلطی ہو سکتی ہے، را اور ہی دونوں کو 2 کاؤنٹ آپ نے پڑھنا ہے. ابراہیم، ہیم. ٹھیک ہے. حنیفہ، اگر روکتے ہیں تو حنیفہ، نی کو 2 کاؤنٹ، اور یہ مد العوض ہو جائے گی اگر آپ نے اس کو روکنا ہے. اگر آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر آپ کا ادغام ہو جائے گا، ادغام ناقص ود غنہ. ٹھیک ہے. اور غنہ میں جو کیٹیگری ہوگی وہ کمپلیٹ اکمل غنہ کی ہوگی. ٹھیک ہے. تو بات سمجھ آ گئی نا. حنیفہ، اس طرح انداز سے فاؤں. وما الف مدیہ کا، الف مدیہ من المشرکین، لام پہ باؤنس نہیں ہونا چاہیے. مشرکین، نون کا اینڈ میں آنا چاہیے. 2 4 6 کر سکتے ہیں. مد العارض للسکون. ان موسٹ کمپلیٹ غنہ پورا آپ اس کو ادا کریں گے. اکثر لوگ غنہ ریسائٹیشن میں کہیں نہ کہیں پہ مسنگ ہو رہا ہوتا ہے نا، ہم سب سے ہو جاتا ہے ڈیورنگ ریسائٹیشن. تو تھوڑا سا میں بھی اور آپ بھی کیئرفل رہیں کہ جہاں پہ بھی ہمارے پاس اسپیشلی موسٹ کمپلیٹ غنہ آ رہے وہ ہم سے اسکپ نہ ہونا. تو ان جو اخفا کی جو کیٹیگریز ہم نے دیکھی تھی وہ کیا تھی؟ ناقص غنہ تھے، وہ سوری کامل غنہ تھا. یہ کیا ہے؟ جسے کہا جائے اکمل غنہ ہے نا، انا کا. تو میک شور کیجیے گا انا اکمل غنہ. اولا، میک شور کیجیے گا اولا کو واو پہ آپ کو پتہ ہے نور بھی ہے. اولا، اولا. ٹھیک ہے. وا کی آواز تھوڑی سی اولا، تو واو کی آواز ہلکی سی ایلیویٹ ہوگی. تو یہ بھی انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا. بیتن، اب دیکھیے ایک بہت سے لوگ بیتن پڑھ دیتے، نہیں بیتن. اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کا ادغام ہو رہا ہے بیتیوں، تیوں ناٹ پہلے تیوں، پہلے سے تیوں نہیں، تیوں تاکہ کسرہ کو واضح کر کے پھر آپ نے واو کے اندر مرج کرنی ہے. تو میک شور کیجیے گا کہ ادغام ناقص ہے، اور جسے کہا جائے کہ آپ کا جو غنہ کے ساتھ ہوگا، اور اس میں جو غنہ کی کیٹیگری ہے موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے. ٹھیک ہے. وہ یعنی اکمل غنہ. وضع، بہت کو ہیوی کرنا آپ نے ہر حال میں. وضع للناس، میک شور کیجیے گا آئین کی واضح ہونا چاہیے. للناسی پہ کا غنہ بھی موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے، نا الف مت دیا. للذی، زی کو 2 کاؤنٹ، اور اس میں تھوڑا سا کیئرفل ہوگا کہ للذی کوئی نہ پڑھ دے. للذی بی بکتا، آسان ہے. با کو 2 کاؤنٹ. مبارکوں، اگر آپ روکیں گے تو مد العوض ہو جائے گی. مبارک، را کو ہیوی کر کے کا 2 کاؤنٹ. لیکن اگر آپ اس کو نہیں کنٹینیو کرتے تو مبارکوں اگین ادغام ناقص بد غنہ، اور پھر موسٹ کمپلیٹ غنہ کی کیٹیگری کہ آپ نے پورا کرنا ہے. کیوں وہدی للعالمین، اگین آپ کا ادغام آ جائے گا. ادغام کامل، ادغام کامل مرجنگ کمپلیٹ ہو جائے گی لام میں، وداؤٹ غنہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، غنہ نہیں ہے تو یہاں پہ غنہ کی کوئی کیٹیگری نہیں. للعالمین روکیں گے تو انشاءاللہ ٹائم دیکھ رہی ہوں میں، انشاءاللہ یہاں پہ روکیں گے تو یہ مد العوض ہو جائے گی. چلیے اتنی تو میں نے کر دی، باقی آپ کر لیں گے نا. بس آج ہم اتنا ہی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا انشاءاللہ ہمارا ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ لوگ ایگری ہیں نا اتنا؟ باقی آپ انشاءاللہ اس کی ریسائٹیشن اپنے گروپ میں بھیجیے گا. پلیز آپ سب سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ ٹائم پہ اپنے ہوم ورک کو بھیجیں. باقی انشاءاللہ آپ کر لیں گے، اگر نہیں بھی ہوا تو پھر میں انشاءاللہ اپنی آواز میں بھیج دوں گی آپ کو. ٹھیک ہے. باقی ریسٹ آف دا آیت ہم انشاءاللہ آج
دعا کا سیشن نہیں کریں گے. وی آر گوئنگ ٹو موو آن تفسیر. ٹھیک ہے, سب ریڈی انشاءاللہ تفسیر کے لیے؟ نوٹس لیجیے, آپ کا اسائنمنٹ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ تھرڈ جو اس کا جلد سے جلد, لیکن آپ کا ٹیسٹ ہو جائے پھر آپ کو اسائنمنٹ دیں گے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے, چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرا. انشاءاللہ تفسیر کی طرف موو آن ہو جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں, بہت ہی پیارا خوبصورت سا جز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. تم ہرگز پوری یا کمپلیٹ نیکی حاصل نہیں کرو گے کہ کب تک, یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو, اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے. کتنی خوبصورت آیات ہیں, کتنا خوبصورت الحمدللہ. اس آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا تصور دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے. نیکی ہوتی کیا ہے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. اصل بات ہے کہ میں اور آپ مکمل نیکی, حقیقی نیکی, سلامتی والی نیکی, میں اور آپ جنت کو پا ہی نہیں سکتے. میں اور آپ اللہ کی رحمت کو پا ہی نہیں سکتے. میں اور آپ کمال درجے کی نیکی کر ہی نہیں سکتے. میں اور آپ اللہ کی رضا کو پا ہی نہیں سکتے. میں اور آپ اعمال صالح کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں اور آپ اس میں سے خرچ نہ کریں. سارا خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے مما تحبون, اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو. یہ سارے ورڈ البر کے لیے آتے ہیں, یعنی بر کے لیے اتنا واضح میننگ ہے. مکمل نیکی, عمل صالح, جنت, کمال درجے کی نیکی, رحمت, رضا, جو بھی آپ, یہ سارے میننگ اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ انسان نیکی کا معیار کیا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, وہ بھی وہ چیز جو آپ کو پسند ہے, وہ چیز جس سے آپ محبت رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے, اس کے راستے میں, اس کے بندوں پر خرچ کرنا انسان کے لیے اجر کا باعث ہے, انسان کے لیے جسے کہا جائے ثواب کا باعث ہے. تو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز جو میں اور آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو کیا واقعی مجھے بہت پسند ہے, واقعی مجھے یہ بہت محبوب ہے. تو جب کوئی بھی چیز آپ اللہ کے راستے میں دیں اور آپ کے نفس پر, آپ کو ذرا ناگوار گزرے, آپ کو ذرا بھاری لگے, آپ کو اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑے, سمجھ جائیے کہ وہ نیکی, یعنی ایک ہوتا نا کہ جیسے آپ کو مثال دے کے سمجھاتے ہیں, آپ کے پاس 2 برانڈیڈ کپڑے تھے نا, یعنی دو برانڈیڈ آپ کے پاس سوٹ تھے نا. ایک وہ سوٹ تھا جو آپ نے 2 سال پہلے بنایا, پہنتے پہنتے آپ کا دل بھر گیا, ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے جب دل بھر جاتا ہے 5 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, آپ کی جتنی بھی آپ کا دل چاہتا ہے پھر آپ کا ہوتا ہے کہ اب چلو کسی کو دے دو نا. اور ایک ہے کہ ابھی آپ ٹیلر سے سلوا کر لائیں اور آپ کی پسند کا, اور آپ نے بالکل جیسا چاہا اس کے مطابق ٹیلر نے سیا, اور آپ بس تیار ہیں پہننے کے لیے. اور اس وقت وہ سوٹ آپ کی بہن کو پسند آ جاتا ہے, آپ کی نند کو پسند آ جاتا ہے, کسی کو پسند آ جاتا ہے کہ آپ اس کو دے دیں. تو وہ بات ہے کہ ایک چیز جو آپ کو اتنی محبوب تھی, آپ اتنی چاہت سے اپنے لیے لائے تھے, اور آپ کا دل تھا کہ بس مجھے ہی یہ پہننا ہے, مجھے ہی یہ پیسہ لگانا ہے. تو بات یہ کہ کسی بھی انداز میں اس کو بھی انشاءاللہ میں آپ کو الیبریٹ کرتی ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے ایک وہ سوٹ جو آپ نے دیا تو آپ کے دل پر کوئی بوجھل نہیں ہوا, کیونکہ آپ 3 سال 4 سال پہن چکے تھے, ہے نا. اور ایک وہ سوٹ ہے جو ابھی آپ نے دے تو دیا لیکن آپ کا دل بوجھل ہے, آپ کے دل پر ایک لگتا ہے کہ وہ لگ گیا, کیا ہے میں نے کیوں دے دیا, تعریف ہی تو کی تھی نا, نہ دیتی چلو خیر کوئی. تو وہی بات ہے کہ جو دل پر بوجھ پڑا ہے نا کہ دینے کا, کہ آپ کو, تو بات یہ کہ مومن تو کسی حال میں بھی, جسے کہا جائے اپنے دل پر دینے کے بعد خوشی محسوس کرتا ہے. تو یاد رکھیے وہ پھر آپ کی پسندیدہ چیز ہے جس سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ او. تو اصل بات ہے کہ مومن ہمیشہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ جو میں نے خرچ کیا ہے یہ میری محبت کی چیز ہے, اور میں اس کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے اپنی رحمت سے ثواب دے گا, اپنی رحمت سے جنت دے گا. تو یاد رکھیے کہ دل پسند چیز میں سے ضروری ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے.
پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں. مما تحبون، اتنی پیاری بات ہے کہ ساری محبوب چیزیں نہیں ہوتی نا، جو محبوب چیزیں ان میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دو. کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ محبوب ترین مال کو خرچ کرنے کے لیے؟ تاکہ پتہ چلے کہ دل میں، میرے اور آپ کے دل میں کتنی اللہ کی محبت ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مجھے کتنی عزیز ہے. کہ ایک چیز جو کہ میری بہن کو پسند آئی، میری بھابھی کو پسند آئی، میرے کسی فرینڈ کو پسند آئی، لیکن مجھے تو محبوب تھی بہت زیادہ، لیکن میں نے اللہ کی خاطر میں دکھانا چاہتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتی ہوں، مجھے اس کی رضا کتنی عزیز ہے. تو پھر انسان اپنے محبوب سے محبوب ترین مال بھی اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے نا. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کے راستے میں دے دے، لیکن بات یہ کہ جب محبت آتی ہے دل میں نا، اور اس انداز سے اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، تو انسان عمدہ سے عمدہ چیزیں بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں پر، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو دینے میں ذرا بھی، جیسے کہا جائے، آر محسوس نہیں کرتا، اور نیکی کے اعلیٰ معیار کو پا لیتا ہے نا. تو اصل بات ہے کہ یہ جو نیکی کے اعلیٰ معیار کو کون لوگ پہنچتے ہیں؟ وہ جو اللہ سے کمال درجے کی محبت رکھتے ہیں، جن کے اندر کمال درجے کی عجز و انکساری ہوتی ہے، وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. سورہ الانبیاء آیت نمبر 19. کمال محبت حاصل کرنے والا اپنی ہر چیز، اپنا مال، اپنی عزت، اپنا اقتدار، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے نیکی کی کامل جو حقیقت ہے اس کو پانا چاہتا ہے، نیکی کے اعلیٰ معیار کو پہنچنا چاہتا ہے. اصل بات ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اس محبت کو حاصل کر کے، اپنے رب کی رضا کو حاصل کر کے، اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں سے. اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا تقاضا بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما تحبون، اس میں سے جو، یہ نہیں کہا کہ سارا دے دو، سارا نہیں دو، بلکہ اس میں سے کیا، اس میں سے دے دو، یعنی اس میں سے کچھ دے دو جو تم کو بہت محبوب ہے نا، اس میں سے تھوڑا سا اللہ کے راستے میں دے دو. ہر باتیں مشکل لگتا ہے، کوئی بات نہیں، الحمدللہ اللہ کے راستے میں جب اس کی محبت میں دو گے تو انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ تمہیں نیکی کی جو روح ہے وہ سمجھ جائے گی. بعض اوقات دیکھیں جو ردی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ردی کا مراد یہ کہ وہ چیزیں جو ہمارے استعمال کی نہیں ہوتی. مراد ہے کہ اب میرے لیے سپوز کری میرے پاس 20 سوٹ ہیں، اب میرے پاس 2 سوٹ ایسے ہیں جو میں اب استعمال ہی نہیں کرتی ہوں، اب وہ آپ دیں گے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی اجر ہے. آپ کے پاس 5 شوز تھے، آپ کے پاس آپ نے 2 شوز اللہ کے راستے میں دے دی کہ اب میرا بس دل بھر گیا، میں نہیں پہنتی ہوں، چلو، وہ بھی الحمدللہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا، اس کا بھی اجر ہے. یہ نہیں کہ اجر نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی جسے کہا جائے کراکریز وغیرہ ہوتی ہیں گھروں میں، ڈنر سیٹ ہوتے ہیں، اکثر ہوتا ہے دل استعمال کر کے بھر چکا ہوتا ہے، اب جا کے کسی بھی ویلفیئر میں جا کے دے دیتے، ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ کو ایک زمانے میں آپ کو محبوب تھا، لیکن استعمال کرتے کرتے نئی چیزیں آتی، انسان کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، ذائقے بدل جاتے ہیں. تو آپ کا اب آپ نے چاہا کہ اللہ کے راستے میں دے دے، ٹھیک ہے، ابھی اس قابل ہے کہ استعمال ہو سکتی، نو پرابلم، آپ اس کو دے سکتے ہیں. اپنے کپڑے ہوں، جو بھی آپ کی بلانگنگس ہیں، آپ اس میں سے کچھ بھی دے سکتے ہیں نا. بعض اوقات ہوتا ہے نا پورا سیٹ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو سونے کا کریونگ ہوتی ہے، بعض کو ڈائمنڈس کی کریونگ ہوتی ہے. اب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آرٹیفیشل سیٹ دیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ سونا یا ڈائمنڈ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. تو وہی بات ہے نا کہ جس چیز کی انسان کو محبت ہو، یعنی عام چیزیں بھی جو آپ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس پہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا اجر ہے. لیکن جب آپ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز الحمدللہ دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ کی محبت ملتی ہے، پھر آپ کو اللہ کی رضا ملتی ہے. کیونکہ آپ اللہ کی محبت کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دیں. یاد رکھیے، جس وقت یہ آیت آئی تھی اس وقت مسلمان معاشرتی تنگ دستی کا شکار تھے، بہت زیادہ تنگ دستی تھی.
آپ دیکھیں نا کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہنا اور دین کی پکار پر لبیک کہہ کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال دینا، لیکن معاشرے کے جو کمزور ہیں، معاشرے کے جو فقیر ہیں، جو بیچارے معذور ہیں، جو نہیں جن کے پاس کوئی ذریعہ ہے، ان پر خرچ کرنا کوئی چھوٹی نیکی ہے؟ تو یاد رکھیں، نیکی کی روح پانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، اور جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہاں خرچ کیا جائے۔ اب دیکھیں نا، اب آپ کے پاس کال آتی ہے نا، جیسے کبھی آپ کو آتا ہے مسجد میں ڈونیشن جانی ہے، مسجد میں کوئی مسئلہ آ گیا، اسی طرح کبھی ڈونیشن کے لیے آتا ہے کسی ادارے میں، جسے کہا جائے کسی بھی ادارے کے اندر جو کہ دین کا کام کرایا جاتا ہے، وہاں ضرورت ہے، کوئی ویلفیئر ادارہ ہے، کوئی آپ کا اپنا رشتے دار ہے جو کہ بیچارہ بیسک چیزوں کے لیے اس کو ضرورت مند ہے، تو کہیں بھی آپ یقین کریں جہاں بھی لگائیں گے، ایک ہوتا ہے اللہ کے راستے میں چاہے میں لگانا، یا جسے کہا جائے فی سبیل اللہ کے اندر آپ کے اپنے رشتے دار، یعنی فی سبیل اللہ کے علاوہ اور بھی جسے کہا جائے مدد، جیسے آپ کے اپنے رشتے دار ہیں، ضرورت مند ہے نا، ان پر خرچ کرنا۔ آپ یہ دیکھیں نا، بعض اوقات غیروں کو دینا آسان ہو جاتا ہے اور اپنے رشتے داروں پر سم ٹائم خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ جو کہ مدینے کے انصار میں سے تھے، اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ جو ان کو پسند تھا نا، وہ بیرہا کا باغ تھا۔ بیر کہتے ہیں کنویں کو، اور ہاں اس باغ کا نام تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے ساتھ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاتے مطلب تشریف لے جایا کرتے تھے، اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، کو تم اس کی اسپرٹ کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور مجھے بے رہا کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، اسی لیے میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، اس کی نیکی اور اس کا ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں۔ صحابہ خرچ کرتے اور اللہ سے امید رکھتے کہ آخرت میں انشاءاللہ یہ ذخیرہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں اجر کے امیدوار ہوں گے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نیکی کرتے جاتے ہیں اور ہم جیسے کہا جائے کیمرے میں ڈالتے جاتے ہیں، اور صحابہ نیکی کرتے تھے، دریا میں ڈالتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں آپ مناسب سمجھے، کہنے لگے کہ جہاں آپ مناسب سمجھے اس کو استعمال کر لیں۔ اب آپ دیکھیں نا، کوئی آپ نے کسی آرگنائزیشن کو پیسہ دیا، رائٹ؟ اب آپ دینے گئے، آپ نے پیسہ دیا، سامنے والے نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں ابو طلحہ کہ آپ جہاں چاہیں مناسب سمجھے اسے استعمال کریں۔ تو کیا ہوتا ہے، راوی نے بیان کیا یہ سن کر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، خوب، یہ تو بڑی ہی آمدنی کا مال ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے، جو بات تم نے کہی ہے وہ میں نے سن لی اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ ابو طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا، یہ تھے صحابہ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ بخاری کی روایت آتی ہے یہ۔ ہاں سوچی نا، ایک ہم اللہ کے راستے میں لے گئے، اور آپ سے جو بھی وہاں کی جو بھی آرگنائزیشن کی جو بھی مین انچارج، وہ کہتی ہیں چلے ٹھیک ہے، یہ پیسہ آپ نا اپنے کسی بھی قریبی جس سے آپ کی خاص کر دیکھے ایسے رشتہ داروں پر جن کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے، ان کو دینے کے لیے کہا جائے گا۔ تو ہم کیسے عجیب سے دیکھیں گے نا کہ ہم تو اللہ کے راستے میں دینے آئے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہمارا حصہ ڈل جاتا، کتنے لوگ قرآن پڑھتے تو ہمارے اعمال میں نیکی جمع ہونا شروع ہو جاتی، لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ تم، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے سن لیا جو تم نے کہا تھا، اب تم کیا کرو کہ اس کو اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ ہم میں سے کون ہے؟ آپ سوچیے، سبحان اللہ۔ تو نیکی کی روح یہی ہے کہ اللہ کے لیے، اور جو جہاں اللہ کے رسول نے بتایا وہیں میں اور آپ اللہ کے مال کو لگا دیں۔
یہ تھے صحابہ، ایک دفعہ ان کے دل بوجھل نہیں ہوا، ایک دفعہ بھی ان کے دل میں جیسے کہا جب غبار نہیں آئی یہ کیا، میں تو اتنی بڑا کام کے لیے دے رہا ہوں کہ اتنی اچھے جسے کہا جائے کہ اللہ کے نبی کو دے رہا ہوں، اور وہ بھی اتنا خوبصورت باغ کے جہاں اللہ کے نبی جا کے پانی پیا کرتے تھے، اتنا کچھ ہے جسے کہا جائے اتنی اس کی سعادت ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سمینہ واتانہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو مال ملا تھا نا اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے صدقہ کر دوں، آپ نے فرمایا اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ اور صحابہ ایسے ہی کیا کرتے تھے، اصل رکھی اور جو پھل آیا اس کے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک لونڈی تھی نا، اور لونڈی کا نام تو خیر جو چھوڑ دیتے مرجانا آتا ہے، بہت ان کو مرغوب تھی نا، تو ان کو جب پتہ چلا اس صورت کا، اس آیت کا، فوراً اللہ کے راستے میں اسے آزاد کر دیا۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں آپ پڑھتے جائیں گے، زید بن حارثہ کے بارے میں آتا ہے ان کا ایک گھوڑا تھا، ان کو اتنا پسند تھا، بہت زیادہ محبوب تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ان سے لے کر وہ گھوڑا ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو دے دیا۔ آپ یہ سوچیے کہ انہی کے بیٹے اسامہ بن زید کو دے دیا، اور وہ اپنی محبوب ترین چیز یعنی صحابہ سنتے گئے اپنی چیزیں لاتے گئے، اور وہ نیکی انہی کو جسے کہا جائے ان کے بیٹے کو چلے گئی۔ اب سبحان اللہ، یہ تھے صحابہ نا کہ فوراً جسے کہا جائے جو بھی سنا فوراً اللہ کے راستے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہوں، خالص اللہ کی خاطر ہوں، خالص اللہ تعالیٰ کو دینا کہ اللہ کے پاس آپ دیکھیے نا، کیونکہ اصل بات ہے میں اور آپ ہر جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جزا کے لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کل قیامت کے دن اپنی رحمت سے نوازے گا، ہاں اس پر اجر عظیم دے گا۔ آج اسلام کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے سسٹر، وہ ہے آج دیکھیے نا، آپ کسی بھی کاز کے لیے سپوز کیجیے میں آپ سے کہتی ہوں سسٹر مسجد میں جیسے کہا جائے کوئی جنریٹر لگوانا ہے، ہم میں ہو سکتا ہے آپ میں سے 10 لوگ میں سے میرے خیال سے 8 لوگ تو دے ہی دیں گے نا کچھ نہ کچھ حصہ، ٹھیک ہے ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، لیکن آج میں کہتی ہوں آپ 20 لوگوں میں سے سسٹر آج دین کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، آپ کے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، آپ کی نیند کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی نیند کم کیجیے، آپ آ جائیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی نیند کو چھوڑیں گے اور کلاس کے لیے آئیں گے؟ ہم میں سے کس کو نیند محبوب نہیں ہے؟ ہم میں سے کس کو اپنا وقت محبوب نہیں ہے نا؟ ہم سب کو اپنا وقت محبوب ہے، اپنی نیند محبوب ہے، ہمارے اپنے کام ہے جس کو ہم پرائرٹائز کر دیں کہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیے کس کو نہیں اچھا لگا کہ 10 بجے جا کے آرام سے اٹھیں، بچوں کو کلاس میں ٹھیک ہے بچے بیٹھ گئے آرام سے بیٹھیں، کیا ضرورت ہے کلاس لے کے اپنے نفس کو اتنا زیادہ تھکانے کی، آرام سے زندگی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے چلنے دو بس، ہے نا؟ تو کتنے لوگ ہیں جو اپنی نیند کو قربان کریں اور اللہ کے کلام کو سیکھیں اور اپنی بھی اصلاح کریں اور آگے اپنی نسلوں کی بھی اصلاح کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنا وقت دیں، آپ دیکھیں بعض اوقات صبح اٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو جن کو آپ دین کی طرف بلاتے ہیں کہتے ہیں آئیے تھوڑا سا تو قرآن سن لیجیے نا، آئیے ترجمہ کر لیجیے، کوئی بات نہیں آپ اسٹوڈنٹ نہ بنیے، آپ ایسے لسنر ہی بن جائیے، کچھ تو سن لیجیے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے قیمتی وقت میں سے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکال کر آتے ہیں اور اللہ کے کلام کو سن کے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے لیے زیادہ راہ لے کر جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو بات یہ کہ آپ دیکھیں نا جو دین پر نہیں بھی ہوتے نا، اگر ان کے سامنے بھی آپ کسی نیکی کے بارے میں بتائیں نا کہ یہاں کنواں بننے والا ہے، وہ کہیں گے اچھا یہ لوگ 10,000 دے دو ہماری طرف سے بھی نا، لیکن دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے بلایا جاتا ہے تو اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے نا، تو آج دین اسلام کو آپ کے وقت کی، آپ کی اسکلز کی، آپ کی نیند کی قربانی کی، آپ جو الحمدللہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ کو آج اس اسلام کو ضرورت ہے اللہ کی راہ میں، کہ میں اور آپ اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو خرچ کریں ہوں۔ اور آپ دیکھیے نا جب تک میں اور آپ ان چیزوں کو قربان نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے، تو میں اور آپ اللہ کی جسے کہا جائے محبت کو پا ہی نہیں سکتے، نیکی کو حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیے نا الحمدللہ الحمدللہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سفر میں کب سے ساتھ ہیں، اور آپ خود دیکھیں گے کہ اس سفر میں آپ نے کیا کچھ نہیں پایا۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. تم جو بھی خرچ کرو گے، تم نے جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جو بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم نے کیا اس کے راستے میں خرچ کیا. اس نے اپنی صفت علیم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو شعور دلایا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ تمہارے تمام اعمال کو، تمہاری نیتوں کو، کہ تم نے کس نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیا، اور تمہیں تمہاری نیتوں کے مطابق وہ جزا دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسٹس دی ہیں، بلانگنگ دیا ہے، رزق دیا ہے، آج آپ جا کے چیک کریں گے آیت کی روشنی میں کہ کیا کچھ مجھے ملا ہوا ہے، اور مجھے چاہیے کہ میں نیکی کی اعلیٰ معیار کو قائم کروں، اللہ کی محبت کو حاصل کروں. تو آج آپ نے اپنی پسندیدہ چیز میں سے کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں نیت کرنی ہے. آپ نے اللہ کے راستے میں دے دینا کہ میں اتنا وقت یا اتنا مال یا میں اتنا، جیسے کہا جائے اپنا ٹیلنٹ، سپوز کیجیے آپ کی تجوید بہت اچھی ہے، آپ کی گرامر بہت اچھی ہے، آپ کی ایکسپلینیشن بہت اچھی ہے، آپ کی شیئرنگ بہت اچھی ہے، آپ فقہ میں بہت اچھے ہیں، وٹ ایور کوئی بھی آپ جیسے کہا جائے جیسے اسلام کا لے لیجیے رخ، تو آپ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لگائیں. اب آپ کو کوئی آپ کو کوئی کمپیوٹر کی اسکل آتی ہے، آپ سلائڈ بنا سکتے ہیں، آپ جسے کہا جائے گروپ کو مینج کر سکتے ہیں، وٹ ایور کچھ بھی اللہ کے راستے میں نیت کیجیے. جیسی آپ نیت کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے جزا چاہیں گے نا انشاءاللہ. اسی لیے اب آگے فرمایا كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. تمام کھانے، جتنے بھی کھانے تھے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، مگر جو اسرائیل، اسرا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ بندہ. ٹھیک ہے، یہ ہبرانی زبان، عبرانی زبان کا ورڈ ہے ہبرو. ٹھیک ہے، اسرا کہتے ہیں بندے کو. ٹھیک ہے، اور جو ورڈ آتا ہے یہاں پہ دیکھیں، اور جو عید کا جو ہے اللہ کے لیے ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے، عبرانی زبان میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا ہے، تو یہاں پہ بتا دیا کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی، تو تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، مگر جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے نے اپنی جان پر حرام کر لیے تھے اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی. آپ کہتے تورات لاؤ پھر تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. یاد رکھیے یہودیوں نے پہلا اعتراض یہ کیا تھا مسلمانوں پر کہ اگر یہ ملت ابراہیم پر ہے، آگے یہ بات آئے گی. جی، پہلا اعتراض یہ کیا تھا کہ اگر یہ ملت ابراہیم پر ہے تو اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں اور اس کا دودھ کیوں پیتے ہیں نا. اور دوسرا بھی ان کا یہ اعتراض تھا کہ مسلمانوں نے جو قبلہ کیوں تبدیل کیا جبکہ بیت المقدس تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا. تو بات یہ کہ یہ ان کا اعتراض تھا نا، یعنی یہ مسلسل اعتراض کرتے تھے اس بات پر کہ کیوں جسے کہا جائے بنی اسرائیل نے مطلب یہ ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اس کا دودھ کیوں پیتے ہیں، اور اپنا قبلہ کیوں بیت المقدس سے بیت اللہ کر لیا نا. تو بات یہاں پہ بتا دیا کیا کہ اسرائیل علیہ، یہاں پہ جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود سے حرام کر لیا تھا. کیوں؟ کیونکہ تورات دیکھیے وہ تو بعد کی چیز ہے نا، یعقوب علیہ السلام تو پہلے ہیں. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل یعنی یعقوب نے اپنی جان پر حرام کر لیے تھے اس سے پہلے کہ تم تورات یعنی نازل کی جاتی. یاد رکھیے کچھ چیزیں بنی اسرائیل پر ان کی سزا کے طور پر حرام کر دی گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے جرائم بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، وہ گناہوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے. اسی لیے بطور سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی تھی. آپ سورہ اس میں پڑھیں گے نام میں نا، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا
أو ما اختلط بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا، گائے اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربی حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان دونوں کے پیٹوں یعنی انتڑیوں نے اٹھایا یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 146۔ تو یاد رکھیے یہ جو چیزیں ان پر حرام کی گئی تھی، ان کی جسے کہا جائے سرکشی کی وجہ سے، ان کی جسے کہا جائے جرائم کی ارتکاب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کیا تھا۔ یا تو اس کا تعلق پہلے والی آیت سے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ چیز جو کہ اونٹ کا گوشت ان کو بہت محبوب تھا، انہوں نے اس پیچھے والی آیت کے ساتھ اگر لیں گے تو ان کو بہت محبوب تھا اور انہوں نے وہ اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں میں اونٹ کا گوشت ہی نہیں کھاؤں گا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوسری تفاسیر کے اندر کہ یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی تھی کہ ان کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر شفا دیں گے تو میں انشاءاللہ اس مطلب اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا جو دودھ ہے اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو واللہ علم دونوں طرح کی چیزیں، یا تو انہوں نے اپنی محبوب ترین چیز اس آیت کی کانٹیکس میں دیکھے جائے تو اللہ کے راستے میں دے دیا، کسی بھی بیماری کی وجہ سے نظر مانی اور اس کی وجہ سے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا۔ اور انبیاء کو جب کوئی چیز کرتے ہیں تو یہ انبیاء کا خاص عمل ہے، اور قوم کیا کرتی ہے، انبیاء کو دیکھا دیکھی وہ انہی کی پیروی کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو ہماری شریعت میں تو یہ جسے کہا جائے حلال ہی نہیں تھا، تو امت مسلمہ کیسے اونٹ کا گوشت کھاتی ہے، کیسے دودھ پیتی ہے۔ حالانکہ یہ یعقوب علیہ السلام کا اپنا پرسنل عمل تھا۔ یہ کسی جسے کہا جائے یاد رکھیے کوئی بھی اگر کسی بھی انبیاء کا اپنا یا کوئی بھی انسان، جیسے اگر سپوز کیجیے کسی کو ڈائبٹیز ہے، اب اگر وہ میٹھا نہیں کھاتا کسی بھی وجہ سے کہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو یہ اس کا پرسنل عمل ہے، اس کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر حرام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ اے نبی آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی۔ یاد رکھیے حلال اور حرام کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کھانے پینے کی ہر چیز اصلاحاً حلال ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں حرام یا کراہت یا خرابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا۔ تو یاد رکھیے تو یہاں پہ بیسیکلی کھانے پینے کے اشیاء کے بارے میں نبی بنی اسرائیل کی غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو جسے کہا جائے کہ یہ جو چیزیں تو تم کہہ رہے ہو کہ ہر چیز تو حلال تھی، جسے کہا جائے بنی اسرائیل کے لیے بھی اونٹ کا گوشت بھی حلال تھا، اونٹ کا دودھ بھی حلال تھا۔ یہ تو اس جسے کہا جائے یعقوب علیہ السلام نے اپنی نظر کی وجہ سے یا اللہ کی محبت میں جسے کہا جائے قربان کی تھی، اس لیے کہا جا رہا ہے من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ تو اس سے پہلے کی بات تھی کہ جب اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جائے۔ اور آگے بتایا جا رہا ہے قل فتلوا بالتوراۃ، قل فأتوا بالتوراۃ، اسی لیے کہا جا رہا ہے آپ کہتے کہ تورات لاؤ، پھر تم کیا کرو فتلوہا، پھر تم اس کو پڑھو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہودیوں سے کہا گیا کہ تمہیں یقین نہیں آتا نا تو تورات لاؤ، اس کو پڑھ کر سنا، اگر تم سچے ہو تو بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ روایت ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے بتائیے کہ یعقوب نے اپنے لیے کس چیز کو حرام کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بادیہ میں رہتے تھے، انہیں عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، انہیں بطور علاج یہی سمجھ آیا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیں، چنانچہ انہوں نے اسے اپنے اوپر حرام بنا لیا۔ یہودیوں نے کہا آپ نے سچ کہا۔ یہ احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے انہوں نے دونوں چیزوں کو بطور نظر اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، دودھ بھی اور ساتھ ساتھ اس کا گوشت بھی۔ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بعد میں جو امت جو پیروی کرنے لگتی ہے اور اپنے اوپر خود سے اونٹ کا دودھ اور گوشت حرام کرتی ہے اور اس کو منسوب یہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ حرام کیا، تو بات ساری یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تورات تو لے کر آؤ اور تو اس کو پڑھو، تو اگر تم سچے ہو کہاں ہے تورات کے اندر
بات ہے کہ جب انسان اپنی مرضی سے چیزوں کے اندر ہیر پھیر کرتا ہے تو پھر وہی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہوتی وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرتا ہے. اسی لیے فرمایا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر جس نے اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھا تو وہی لوگ ظالم ہیں. جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہاں پہ یاد دیکھیے خاص کر یہاں پہ گوشت کی بات ہو رہی ہے نا. یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح یعنی کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا. جس طرح سے کوئی جو چیز حرام ہے اس کو حلال کرنا اور حلال کو حرام کرنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا کرے. اور خاص کر یہاں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر جھوٹے اعتراضات کرنا کہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح سے اعتراض اس سینس میں کرنا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا کہتے ہیں لیکن یہ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہیں. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت پر جسے کہا جائے یہ چیزیں حلال رکھی تھی لیکن کچھ چیزیں بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے جرائم کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی. تو یہی کہا جا رہا ہے جو اس انداز سے اعتراضات کرے گا اللہ کے حلال کو حرام حرام کو حلال کرے گا تو بیسیکلی کیا دین میں اس انداز سے جو کمی بیشی کرے گا تو دراصل وہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے. اور ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انبیاء کو بھی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرے. تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہی ظالم ہے یہی ظلم کرنے والے ہیں. آگے بتایا جا رہا ہے قل صدق اللہ. اللہ نے سچ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سچ فرمایا. کیا سچ فرمایا؟ آگے اس کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا بیت اللہ یعنی کیا چیز آگے اس کو دیکھتے ہیں. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا پس تم پیروی کرو ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا واضح کر دیا کیا کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبلہ اور جسے کہا جائے عبادت کا گھر بنایا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح سچ فرمایا کہ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے. یعنی کھانے کی یہ قسم پہلے حلال تھی بعد میں یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر حرام کر دی گئی. کیا بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور یہود جھوٹے ہیں. اس لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں جو اپنا جو مسلک ہے یہودیت اس کو چھوڑ کر ملت ابراہیم یعنی دین اسلام کو اختیار کرنا چاہیے. دین اسلامی دراصل دین ابراہیمی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. اسی لیے بتایا کہ ملت ابراہیم یعنی ملت اسلام یہی اصل ملت ابراہیم ہے یہی اصل ملت دین ہے. تو اصل کیا ہے؟ ملت ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ زندگی کے وہ طور طریقے وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اختیار کیا. کیا تھا وہ؟ اللہ کو ایک ماننا اس کے لیے یکسو ہو جانا اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا. یہ تھا دین ابراہیم. ملت ابراہیم توحید پر قائم رہنا ہے اور وہ قرآن کی شریعت ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور وہ حق ہے جس میں کوئی شک نہیں. رب العزت نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے ملت ابراہیم ہے جو ایک ہی طرف کے تھے. یعنی مراد ہے کہ ایک ہی طرف یعنی ایک ہی دین تھا مشرکوں میں سے نہ تھے یکسو تھے. فوکس سے آیت سورہ الانعام آیت نمبر 161. اسی لیے کہا جا رہا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم. ابراہیم کی دعوت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو تھے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ یاد رکھیے یہودی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے وارث کی حیثیت سے پیش کرتے تھے اسی لیے انہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو ریالٹی ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے. وہ تو ہر قسم کے شرک سے نفرت کرتے تھے وہ تو اللہ کی طرف رخ کرتے تھے وہ اصل دین کی پیروی کرتے تھے دین ابراہیم. تو تم کیوں جسے کہا جائے اپنے آپ کو کہتے تو کہ ہم دین ابراہیم کے وارث ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ
تم نے تو اپنی مرضی سے کتابوں میں بہت کچھ ہیرا پھیری کر دی نا۔ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، یکسو تھے، اپنے رخ سب اپنے رب کی طرف رکھتے تھے، یعنی وہ ادھر ادھر ڈیویٹ نہیں ہوتے تھے۔ تو بات ساری کیا ہے، یہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام کی خاص خوبی بتائی جا رہی ہے، اور اس خوبی کی روشنی میں اور آپ اپنا جائزہ بھی لیں کہ نمبر 1 یکسو حنیف، نمبر 2 مشرک نہیں تھے۔ وہ صرف اللہ سے امید باندھتے تھے، اسی پر بھروسہ کرتے تھے، اسی کو اپنا سب کچھ بتانے والے تھے نا، بنانے والے تھے، سب کچھ اسی کو دیتے تھے جسے کہا جائے۔ پھر آپ دیکھیے آگے بتایا جا رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی جو مکہ میں ہے۔ یہ جو مکہ ہے نا، یہ با کو میم سے چینج کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ شروع میں جب اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بسایا تھا، اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کو، تو وہ شہر مکہ ہی کہلاتا تھا۔ بعد میں جسے کہا جائے جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے عراق سے جب واپس جب موو ہوئے مکہ کی طرف، تو وہاں کی زبان میں اس کو بکہ کہا جاتا تھا۔ تو لیکن جو اصل جو ورڈ تھا وہ مکہ تھا، جسے کہا جائے اصل جو ورڈ تھا جو ہے واپس با کو میم سے بدل دیا گیا مکہ، ٹھیک ہے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا جو مکہ میں ہے تمام انسانوں کے لیے، اس کی خوبی بتائی جا رہی ہے، بابرکت ہے اور ہدایت ہے۔ کتنی پیاری آیات ہے نا، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا وہی جو مکہ میں۔ یاد رکھیے بیت اللہ کی 5 صفات بنائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 وہ دنیا میں نمبر 1 عبادت کے لیے مقرر کیا، نمبر 1 سب سے پہلا گھر جو کہ لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا۔ نمبر 2 برکت والا، برکت کا مطلب کیا ہے، ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی جو دوام ہے، کثرت ہے، وہ وہیں آپ کو برکت کی نظر آئے گی۔ دنیا میں اتنی برکت والا، اس قدر کثیر اور دائمی خیر والا، اور مخلوق کے لیے اس قدر جسے کہا جائے فائدے کا حاصل والا گھر کہیں موجود نہیں ہے۔ تو جب میں اور آپ وہاں جائیں، وہاں کی برکت کو محسوس کریں، اتنی برکتیں، کھانے میں برکت، دلوں میں برکت، اتنا کچھ، اتنے لوگ ہونے کے باوجود بھی دل تنگ نہیں ہوتے، کھانے کم نہیں ہوتے، اتنی بابرکت ہے وہاں پہ، اتنا ساری خیر، ساری برکت، آپ کو وقت میں برکت، ہر چیز میں برکت نظر آئے گی وہاں جانے کے بعد۔ اور نمبر 3 وہ ہدایت ہے، ہدایت دینے والے کے بجائے یہاں پہ جو ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے، کیا کی ہدایت کیا جا رہا ہے، آمینہ، ٹھیک ہے۔ آمینہ دیکھیے مصدر کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس میں مبالغہ آ جاتا ہے، یعنی وہ ہدایت ہے، گویا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سراپا ہدایت ہے۔ وہاں جانے کے بعد انشاءاللہ وہاں کی نشانیاں دیکھنے کے بعد آپ کو خود وہاں پہ ہدایت ملے گی، یعنی وہاں جا کے لوگوں کے دل بدلتے ہیں، لوگ اللہ کے گھر سے واپس آتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اور نمبر 4 اس میں آیات بینات، واضح نشانیاں ہیں، بہت زیادہ نشانیاں موجود ہیں۔ اور پھر نمبر 5 اس میں داخل ہونے کے بعد فی آیات بینات مقام ابراہیم ہے، اور پھر کیا ومن دخلہ کان آمینہ، جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا، ہر طرح کا امن، کسی طرح کا کوئی پریشانی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ جب کبھی انشاءاللہ حج یا عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے، وہاں جانے کے بعد آپ کو اکثر یاد بھی نہیں آتا کہ بیک ٹو ہوم میں کیا، اتنا پرسکون وہاں جانے کے بعد، ذہنی جسمانی، کوئی آپ کا پرس نہیں چھین رہا ہے، کوئی آپ کو جسے کہا جائے مطلب اتنی زیادہ مجموعے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھتا ہے، آپ پہ ذہنی جسمانی ہر طرح سے پرسکون اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ ورنہ سوچیں نا اتنا بڑا کبھی کراؤڈ ہو، ایسے موقع پر کہیں آپ جمع ہو تو لوگ اکثر وارداتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، جیب بھی کٹ جاتی ہے، پرس بھی چھین لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنا دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو بات یہ کہ جو بھی اللہ، یعنی مراد یہاں پہ کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے لیے انسان حج کرے اگر وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو اس کا کفر کرے گا، کفارہ سے مراد کیا ہے، جو حج کا، یعنی مراد یہ ہے کہ حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ حج نہ کرے تو پھر دراصل کیا ہے، وہ اس کا انکار کرا، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے عن العالمین، جہان والوں سے،
جہان والوں سے وہ کیا ہے، بے نیاز ہے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ یہ بہت اعتراضات کیا کرتے تھے نا کہ اللہ کے نبی، کہ یہ اللہ کے نبی کیسے ہیں، خود تو اپنے آپ کو ملت ابراہیم کہتے ہیں، اور قبلہ دیکھو انبیاء کا تو قبلہ بیت المقدس رہا ہے، تو انہوں نے جسے کہا جائے بیت المقدس سے بیت اللہ کیوں کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ تو پہلا گھر تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ، یہ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے تعمیر کیا تھا، اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام نے، فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا۔ یہ زمین پر پہلا گھر ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا، یہود کا کہنا یہ تھا کہ پہلا گھر جو تھا زمین پر قائم ہوا تھا وہ بیت المقدس ہے، انبیاء اسی کی طرف نماز کر کے، نماز کا رخ مطلب اپنا رخ نماز کی طرف اسی طرف کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کی آیات نازل کر دی کہ پہلا گھر تو یہ ہے، مکہ ہے، یہ زمین پر پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صحیح ہے، ان کی حدیث میں آتا ہے، بیٹا آپ لے کر آئیے، کہا جا رہا ہے کہ ابو ذر کی روایت میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر کون سی مسجد پہلی بنائی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد پوچھا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو پہلا گھر جو زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ، وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ آپ سوچیے نا کیسے یہودی اعتراض کیا کرتے تھے۔ ابن القیم نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا، اور اس کے 40 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کو بنایا۔ تو بات کیا ہے، کیوں تعمیر کیا تھا؟ تاکہ یہاں پہ عبادت کی جائے۔ یہ طواف کرنے والے، عبادت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے مخصوص رہے، امن و سلامتی کی جگہ رہے، لوگوں کے لیے قبلہ رہے، ہدایت و رہنمائی کا مرکز بن جائے۔ اللہ کرے میں اور آپ وہاں جائیں تو واقعی وہاں سے ہدایت کا جسے کہا جائے لے کر آئیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بتایا جانا فیہ آیات بینات، اس میں آیات ہیں، آیات ہیں، کون سی آیات ہیں؟ بینات، واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور کیا ہے؟ ایک سیکنڈ دیجیے گا جی، اس میں کیا ہے؟ ہاں، جو بھی اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں، مجھے اس میں داخل ہوگا امن والا ہو جائے گا۔ آپ دوسرا لے آؤ بیٹا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر کیا کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، جو بھی اس کی طرف استطاعت رکھتا، اور جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس میں روشن نشانیاں، مقام ابراہیم، سبحان اللہ کیا کچھ ہے۔ آپ دیکھیے کیا کیا نشانی، جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ زمزم کا کنواں ہے، حجر اسود ہے، صفا و مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، خود کعبے کو دیکھ کے کیا فیلنگ آتی ہے۔ یہاں تک کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور آج یہ پتھر وہ جو حرم کا جو صحن ہے اس میں ملتزم کے سامنے نصب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائے، ان نشانیوں کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اس گھر کو تعمیر کرنے کی، ایک عبادت گاہ بنانے کی۔ ابن عباس فرماتے آیات ان بینات میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے، اور باقی اور بھی نشانیاں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ کے قدموں کے نشان جو مقام ابراہیم پر تھے یہ بھی آیات بینات ہیں۔ تو بات ساری ہے کہ نشانیاں تو وہ وہاں بہت کچھ موجود ہے نا۔ تو اصل بات ہے کہ پہلا گھر جو بنایا گیا وہ دراصل کیا تھا؟ بیت اللہ تھا۔ تو جو بھی کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہے تو کیا کرے؟ اس کا حج، جسے کہا جائے حج کرے۔ تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا، جب انسان اس گھر میں داخل ہوتا ہے تو یاد رکھیے بیت اللہ کے ارد گرد کا علاقہ جتنا بھی، یعنی علاقہ وہ حرم ہے، اس کی حدود میں کیا ہے، جو بھی اس میں داخل ہوگا اس کا جو نفس ہے، اس کا جو مال ہے، اس کی جو مطلب اس کی جو عزت ہے، اس کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں رہے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ میں اصلاح اٹھائے، مراد ہے کہ اسلحہ اٹھائے، مراد ہے کہ کچھ نعوذ باللہ کوئی اس طرح کا کام کرے نا، تو یہ سختی سے منع ہے۔ تو یاد رکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ پناہ چاہنے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ تو اصل بات ہے ہم میں سے جو بھی جائے اس گھر کا حج کرے، استطاعت رکھتا ہے تو حج کرے۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ
اسلام کے اگر آپ ارکان دیکھیں تو اس میں سے ایک پلر کیا ہے؟ پلر میں سے حج ایک پلر ہے نا. تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، جس پر ساری کنڈیشن میٹ ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے، دو چیزوں کو نوٹ کر لیجیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو آپ کی فرض کو، آپ کے حج کو جیسے کہا جائے آپ پر لازم کر دیتے. نمبر 1 بلوغت، اگر آپ بالغ نہیں ہیں تو حج فرض نہیں ہے. پھر صحت کا ہونا ضروری ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ حج تو نہیں کر سکتے نا. اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ حج کر سکیں. اگر مالی نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ نمبر 4 راستہ بھی ہموار ہو، یعنی راستہ پرامن ہونا ضروری. ابھی دیکھیے جیسے کووڈ ہے نا، اب آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ صحت بھی ہے، آپ بالغ بھی، لیکن اب راستہ ہی نہیں کووڈ ہے، مطلب راستے میں کووڈ ہے تو آپ جا ہی نہیں سکتے، تو راستہ تو ہموار ہی نہیں ہے. تو پھر اب آپ پر یہ فرضیت ابھی جسے کہا جائے ساقط ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ ساری کنڈیشن نہ میٹ کر جائے. اور عورتوں کے لیے ایک اور کنڈیشن ہے، وہ کیا کہ وہ محرم کے بغیر حج نہ کریں، یعنی ان کے ساتھ محرم کی بھی شرط ہے. اور یاد رکھیے جو میں نے امن کی بات کی کہ بیت اللہ امن والا ہے، تو اس میں 5 چیزوں کو مارنا، جس سے کہا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے سے منع نہیں کیا. ایون حرم میں بھی اس میں کیا ہے، کوا، چیل، سانپ جسے کہا جائے، اور کاٹنے والا کتا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور بچھو. ٹھیک ہے، ان 5 کا آپ نام لکھ لیجئے، کوا، چیل اور سانپ ہے، کاٹنے والا کتا اور بچھو. تو بات ہے کہ جب ایک دفعہ انسان حج فرض ہو جائے، پھر اگر وہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ومن کفر. یہاں پہ لٹرلی کفر کا میننگ یہ نہیں کہ ناؤز باللہ اللہ کو ڈینائی کرنا، مراد ہے حج کی طرح کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، انکار کرے، اور بس انتظار کرے کہ جب بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی تو تب میں حج کروں گی، جبکہ ساری کنڈیشنز میٹ کر رہی ہیں. انتظار کرے کہ جب تک مطلب یہ کہ ساری ہم ذمہ داریوں سے پوری ذمہ داریاں نہ کر لیں، جب تک ہم نہ کریں گے. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کیونکہ اکثر انفارچونیٹلی لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی تو بچوں کو پڑھانا ہے، ان کی ایجوکیشن ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت ساری چیزیں انسان جوڑ توڑ کے کرتا رہتا ہے. حالانکہ جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ یہ ساری کنڈیشنز دے دیں تو آپ پلیز حج کے اندر دیر نہ کریں، کیونکہ حدیث کا آتا ہے مفہوم جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں تم پر حج فرض ہے، فرض کر دیا گیا، بس تم حج کرو. تو ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض کیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ، 3 مرتبہ عرض کیا سوری یہاں پہ دیکھیے گا 3 مرتبہ عرض یا رسول اللہ کہ 3 مطلب ہر سال حج فرض ہے. تو بیٹا آپ اس کو چھوڑ دیجیے. ہاں اس نے آپ سے 3 مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہتا ہاں ہر سال حج فرض واجب ہے تو جو حج ہے وہ واجب ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن باتوں کو میں چھوڑ دیا کروں تم ان کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو. کیوں؟ کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سے سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے. جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم کروں تو حسب استطاعت تم اسے اپنا لو، اور جب تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اسے چھوڑ دو. سبحان اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں نا صحابہ ریپیٹ کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. پھر ہم میں سے کس کی استطاعت ہوتی وہ کرتا. کتنے ہمارے نبی ہم پر مہربان تھے نا. ہم دل کی گہرائی سے جیسے کہا جائے درود پڑھا کریں اور اپنے نبی کے حکموں پہ جو کہ انہوں نے ہمیں طریقہ زندگی اللہ کی ذن سے بتایا چلنے کی کوشش کیا کریں. تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ الحمدللہ کہ حج جب ایک دفعہ فرض ہو جائے، ساری کنڈیشن میں میٹ ہو جائے تو کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں حدیث آتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے. اللہ عالم. اللہ تعالی ہم سب کو حج ایک دفعہ فرض ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے.
اسی طرح مسند کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض حج جلدی ادا کر لیا کرو، نہ معلوم کل کیا پیش آئے نا، تو انسان جلد سے جلد اپنے حج کو ادا کر لے۔ حج کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ارادہ کرنا، تو ارادہ کیا ہے؟ انسان جب نیت کر لے، ارادہ کر لے تو حج کے تمام انشاءاللہ ساری کنڈیشن میٹ کر جائے تو انسان اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور جو کفر کرے گا تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری حج کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تمہاری ضرورت ہے، اور اس سے مراد اللہ کے احکامات کی انسان کو ضرورت ہے۔ اگر وہ ان احکامات سے بے پرواہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت غنا ہے کہ آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جسے کہا جائے اپنی اپنی تنگ دستی کے لیے دیوتاؤں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پجاری ہوتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ انسان ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لے کے جائیں گے۔ بس یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج پہ لے کے جائے اور سنت رسول کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو یہاں پہ کون کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے والا بنائے۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو، حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ مراد کیا ہے یہاں پہ؟ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، کیسے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پہلے گھر کا انکار کیا کہ یہ تو پہلا گھر ہے ہی نہیں۔ پہلا گھر کیا تھا؟ بیت المقدس۔ انہوں نے اللہ کی جو قائم کردہ حلال تھی اس کو حرام، جسے کہا جائے اس کو حرام کیا۔ مراد ہے کہ حلال اور حرام کا انکار کیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا۔ اسی طرح انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہے۔ اسی طرح کتابوں کا انکار کیا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا واللہ شہید علی ما تعملون، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بیسیکلی اپنی اس صفت کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ شہید ہے کہ تم کیسے اپنی اصلیت کو جسے کہا جائے چھپاتے ہو، تم اپنے آپ کو کیسے مومن کہتے ہو لیکن حقیقت میں تو تم کفر کر رہے ہو، ہے نا؟ حقیقت میں جو تم کتاب جو اصل ہے اس کو تو جسے کہا جائے اوجھل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ اصل جو دین سچا ہے وہ دین اسلام ہے، یہی دین اسلام سچا ہے۔ آپ دیکھیں نا پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہودیوں کے پاس جب دوسرے لوگ آتے تو کیسے یہ دین کو خلط ملط کر کے پیش کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ نہیں پیش کرتے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ خوف پیدا کرو، اللہ تعالیٰ گواہ ہے تمہارے اعمال پہ، اس طرح جسے ہو سکتا ہے کہ وہ کفر سے بچ جائے، واللہ عالم۔ تو کہنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب تم کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو۔ یہ جو صدہ کا ورڈ ہے نا، یہ خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ جیسے آپ کو مثال دوں، چھوٹی سی سمجھ آ جائے، جیسے راستے میں کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں رک جاتے ہیں وہیں سے پلٹ جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے کچھ راستہ بنا کے نکل جاتے ہیں، اور ایک کیا ہوتا ہے وہ جو دیکھتے ہیں نا کہ لوگ واپس پلٹتے ہیں ان کو دیکھتے ہی پلٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کچھ لوگ ہمت کر کے سائڈ سے راستہ نکال کے نکل جاتے ہیں، لیکن جو واپس پلٹنے والے ہوتے ہیں نا وہ خود بھی راستے کو مطلب واپس جا رہے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی مطلب بغیر دیکھا دیکھی لوگ ان کو دیکھ کے ہی واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ سمجھانے کا مقصد ہے کہ خود بھی رک رہا ہے اور چاہتا نہیں کہ کوئی دوسرا بھی اسلام کو فالو کرے نا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کیوں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لایا، تم اس کی راہ میں کیا تلاش کرتے ہو؟ یہاں پہ کہا جا رہا ہے تم عوج اس کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ مراد کیا ہے کہ تم یہاں پہ خاص کر دے کہ یہ خود بھی کفر کرتے تھے اور ان کی اتنی جرأت تھی کہ یہ دوسروں کو بھی دین سے روکتے تھے اور ان کے لیے فکر کرتے تھے کسی طرح یہ حق کو نہ پا لینا۔ تو یہ ان کے لیے اتنا مشکل کرتے تھے جو دین کی طرف آتا تھا، ان کے لیے حق پر چلنا مشکل کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں آپ دیکھیے جو کہ اہل کتاب کے شانہ بشانہ ہے، اپنے سو کال مسلمان، ہاں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں دین پر جو مسلمان دین پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اس انداز سے کچھ ایسے مسلمان ہیں
جو اس انداز سے جوش اور اہل کتاب کے جسے کہتے ہیں ورڈ کیا ہے ان کے دوست ہیں، ان کے مددگار ہیں اور ان کی حامی پہ حامی بھرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاموش تماشائی ہیں، یعنی نہ ان کو برا کہتے ہیں جسے کہا جائے کہ ان کو روکیں یا ان کو منع کریں، اور نہ اپنی شریعت کے بارے میں کچھ ان کو اتنا فہم ہے، نہ کچھ وہ اس انداز سے باتیں کرتے ہیں۔ تیسرے وہ ہے جن کو فکر لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا، کہ جو بالکل نان مسلم کے نان مسلم کا مراد ہے کہ جو صحیح معنوں پہ اسلام کی پیروی نہیں کرتے، ان کے طریقے پر چلتے ہیں، تو وہ ان کو بھی جسے کہا جائے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور ان کو فکر لگ جاتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ مسلمان اپنے دین کو حق کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ تو باطل کا تو یہ ہے ہی بھائی، وہ چاہتے ہیں کہ باطل جسے کہا جائے مطلب عام ہو جائے، اور حق جو ہے اور حق جسے کہا جائے پیچھے چلا جائے۔ تو بات یہ کہ مختلف طریقے سے انسان اللہ کے راستے میں روکتا ہے دین، یعنی آپ دیکھیں نا آج بھی کتنے لوگ ہیں جو دین کی اس انداز سے برائی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ آج بھی میں پرسوں یا کہیں کچھ دیکھ رہی تھی، مطلب ایک طرح سے مسلمانوں ہی کی برائی ہے کہ اس انداز سے چوری چماری کو دکھا رہے ہیں، اس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے وہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، ہر چیز جو کچھ ہو رہا ہے جہاں بھی جس علاقے میں یا جس ملکوں میں وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کچھ اپنے آپ کو اتنا ڈومیننس کرتے ہیں کہ ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا آج ہمیں اگر کوئی نقصان دیا گیا تو ہمارے ساتھ یہ ملک ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ یہاں کی نیشنلٹی، یہاں کی جسے کہا جائے سٹیزن شپ ہمارے پاس ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم خدا کے لیے دین کو بدنام نہ کریں، مسلمانوں کو بدنام نہ کریں۔ ٹھیک ہے ہم دین پر نہیں چلتے، تو جو چلنا چاہتے ہیں ان کے راستے میں کیوں روڑے اٹکاتے ہیں، کیوں ان کو دین پر عمل کرنے نہیں دیتے، کیوں ان کو نقابی کو، کیوں ان کو ملاؤ، کیوں ان کو اس انداز سے فنیٹک کو پتہ نہیں کیا کچھ کہنے لگتے ہیں نا، کہ جو دین کے راستے میں اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، حق ہے، اس پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے ہی سو کالڈ مسلمان خود بھی نہیں چلنا چاہتے، اور یہی یہود کی سازش تھی کہ وہ خود بھی روکتے تھے اور مسلمانوں کو بھی چاہتے تھے کہ وہ دین کو نہ جانے، حق کو نہ جانے۔ اور یہ طرز عمل آج کے دور میں بھی نظر آتا ہے۔ ایسی کجیتے تلاش کرتے تھے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں، استقامت اختیار نہ کریں، اسلام کو چھوڑ کر اس میں ایسے شک و شبہات پیدا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے تھے۔ تو اصل بات ہے اسلام سچائی کا دین ہے، جو اس میں بھی کجی تلاش کرے گا تو بات ساری وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اصل بات ہے کہ یہ اہل کتاب طاقت کے زور پر زبردستی اسلام کے راستے سے روک کر اللہ کی راہ میں کجی تلاش کرتے تھے۔ آج بھی یہود اور عیسائی کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم گواہ ہو اسلام کے حق ہونے پر، اللہ کہ اسلام حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے پر تم گواہ ہو، تمہاری کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود تھی، اس کے باوجود تم اس کا انکار کرتے ہو، اس کے باوجود تم ایسا کرتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز ہرگز غافل نہیں ہے تو تم عمل کرتے ہو۔ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم جو عمل کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل غافل نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے جنہیں کتاب دی گئی تو وہ تمہیں ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اس کے بارے میں آتا ہے، آیت کے اندر آتا ہے کہ ابن اسحاق اور ابو الشیخ نے زید بن اسلم سے روایت کیا کہ شماس بن قیس یہودی اوس اور خزرج کے پاس گزرا اور ان کو آپس میں باتیں کرتا ہوئے دیکھ کر حسد کیا کہ زمانے جاہلیت میں ان میں کس قدر دشمنی تھی اور اب آپس میں کس قدر محبت ہے۔ چنانچہ اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے آ کر ایک یہودی نوجوان کو حکم دیا کہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے مدینہ میں نا، تو ان یہ بیسیکلی ایک طرح کے ان کے درمیان بہت عرصے تک جنگ جاری تھی نا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان جنگوں کا خاتمہ ہوا اور آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو اب ہوا کیا کہ اس نے کیا کہ ایک شخص نے جب یہ دیکھا تو اس نے یہودی سے کہا کہ تم اوس اور خزرج کی مسلمانوں کی مجلس میں جا کر بیٹھو اور جنگ بواس کا ذکر چھوڑ، تو پتہ نہیں کتنی ہزاروں سال یہ جنگ چڑی تھی اور ان کو وہ وقت یاد دلائے۔ چنانچہ اس نے آ کر ایسا ہی کیا، اس کی یہ باتیں سن کر دونوں آپس میں لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے پر فخر جتانا شروع کر دیا۔ قبیلہ اوس سے اوس بن جسے کہا جائے ایک تھے اوس بن قیزی، وہ کھڑے ہو گئے، اور خزرج سے جبار بن جعفر، یہ دونوں آدمی کھڑے ہو کر آپس میں گفتگو کی، جس سے دونوں قبائل غصے میں تیار ہو گئے۔ اس چیز کی جب اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ وہاں تشریف لائے اور ان کو نصیحت کر کے آپس میں صلاح کرا دی۔ ان سب حضرت نے آپ کی بات کو بہت غور سے سنا، اطاعت کی، فرمانبرداری کی اور اپنی گردنیں جھکا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ اوس اور خزرج اور جو ان کے ساتھ تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، یہ آیت نازل کر دی
قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا جاتا ہے یہ آیت کریمہ شماس بن قیس کے بارے میں نازل ہو گئی. تو اصل بات کیا ہے کہ ایک گروہ یعنی یہاں پہ جو بتایا جا رہا نا اے ایمان والوں کہ اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو جنہیں کتاب دی گئی تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی سازشوں سے ہمیشہ بچ کر رہنے کی تنبیہ کر رہے ہیں. مراد ہے کہ یہ اسلام کے اندر کینہ تلاش کریں گے گروہ بندی پیدا کریں گے تو تمہارا کام کیا ہے تم فتنوں میں نہ پڑنا بلکہ تم کیا کرنا آپس میں مل کے رہنا آپس میں جسے کہا جائے یکجہتی کو قائم کرنا. تو بات ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کیا کہ وہ شک و شبہات میں مبتلا کرنے والوں کی بات ہی نہ سنے. اس میں دین کی سلامتی ہے کیونکہ اگر آپ نے ان کی باتیں سنی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بحث آپ ان سے بحث کر کے شبہات میں پڑ جائیں. تو اصل بات ہے اہل کتاب کی اطاعت سے روکا جا رہا ہے. اہل کتاب کی اطاعت سے مراد کیا ہے کہ ان سے ہدایت لینا ان کی نقالی کرنا ان کی عادات و اطوار کو اختیار کرنا ان کی جو پالیسیز ہوتی ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا. مراد ہے کہ ایک وہ پالیسی ہے جو آپ کسی سٹیزن شپ کے لیے لیتے ہیں آپ کو رہنا ہے آپ وہاں ملک میں رہتے ہیں اپنے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں دین پھیلانا چاہتے ہیں وہ الگ ہے. لیکن ایک وہ پالیسی کہ ان کے اندر جو چیزیں ہیں تو وہ بھی جسے کہا جائے ایز اے اسلام سے ٹکراتی ان چیزوں کو لے لینا. تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے جو ایسا کرے گا. اور آج انفارچونیٹلی ٹائم تو نہیں ہے لیکن بات ہے کہ یہ اتنا عام ہے اسی لیے کہا کہ یاردوکم وہ تمہاری دین یعنی تمہاری ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے. اور کفر سے مراد مسلمان ہوتے ہوئے کفر ہے. اس سے مراد مرتد ہونا مراد نہیں ہے بلکہ کیا اس سے مراد ہے دو لڑنے والے گروہوں کو مومن قرار دے کر پھر ان کے درمیان کیا کرنا بیسیکلی فساد جسے کہا جائے قائم کرنا. مراد ہے کہ دو لڑنے والے جو گروہ ہیں ان کو حالانکہ آپس میں تو مومن ہے. اور آج آپ دیکھیں فرقہ واریت کے نام پر ایک اپنے آپ کو حنیفہ کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو شافی کہتا ہے تو کیا آپس میں جنگیں چل رہی ہیں نا بجائے کہ اصلاح کرتے اور آپس میں جو ایک رسی تھی قرآن و سنت اس کو تھامتے اس کے بجائے آپس میں فرقہ واریت میں پڑ گئے اور ایک دوسرے پر پتہ نہیں کیا کچھ فتویٰ دینے لگے. تو بات یہ کہ آج ایسے ہی لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے اور یہ ان کے پیچھے جو یہ سارے کام کیا جاتا ہے اس کا پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں. یہ دین پر بس اگر انہوں نے حق کو پا لیا دین کو پا لیا استقامت اختیار کر لی تو ہمارا کیا ہوگا. تو بات یہ کہ یہی کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. اور یہ بھی حدیث کا مفہوم آتا ہے تم ایسا کرو گے مراد ہے کہ اگر وہ بھی جسے کہا جائے بالش بل بالش اس انداز سے پیروی کرو گے یا اسی طرح کے اگر وہ کسی بل میں جائیں گے تو تم بھی انہیں کے ساتھ ویسے ہی کرو گے. تو ہمیں خاص کر بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم اپنے عقیدے کو اپنے نظریات کو جو صحیح دین ہے جو حق ہے اس کی پیروی کرنے والے بنے. اور وہ جو سارے جو مکر و فریب کے جال ہیں یہودیوں کے یا جس بھی اہل کتاب کے اس سے باز آ جائیں. منافقین ہیں یا اسی طرح کے جو بھی جسے کہا جائے دین کے نام پر اپنے آپ کو شو تو کرتے ہیں دین والے لیکن دراصل ان کی ساری وفاداریاں جسے کہا جائے ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو ان کو فائدہ دیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہاں کہاں ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں میں اور آپ جسے کہا جائے اہل کتاب کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی کتاب کی پیروی کر کے ان کے راستے پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں اپنی زندگی میں مکمل اسلام کو نافذ کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ ان آیات کی تلاوت دیکھ لیجیے پھر انشاءاللہ سوری تھوڑا سا وہ ہو گیا لیکن دیٹس اوکے. انشاءاللہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں آیات کی تلاوت کرتی ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. جزاک اللہ خیرن کثیرہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ بارک اللہ فیک. انشاءاللہ یہیں پہ اپنے سیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں. سوری میں آپ سے بہت معذرت چاہتی ہوں, ٹائم اوپر ہوا ہے لیکن مجھے یہ تفسیر کمپلیٹ کرنی تھی. انشاءاللہ تھوڑا سا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پیچھے سے تھوڑا سا لے کر چلیں گے تاکہ آپ آرام سے سمجھ سکیں. جزاک اللہ خیر, آپ نے 20 منٹس ایکسٹرا دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.